السلام علیکم ٹو آل آف یو. امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے. تو سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمارے اس آج کی میٹنگ کا حصہ بنے. آج ہے ہمارا لیڈرز ٹاک کا ایپیسوڈ نمبر 1، جس میں آج ہم بات کرنے والے ہیں ہمارے ایک اسپیشل گیسٹ کے ساتھ. اور وہ اسپیشل گیسٹ کون ہیں یہ آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، لیکن آج ہم کچھ ایسی ریئلٹیز پر بات کریں گے جو شاید اس سے پہلے آپ لوگوں کو نہ پتا ہو. ویلکم کرنے سے پہلے ایک شعر بولنا چاہوں گا ہمارے گیسٹ کے لیے، کیونکہ ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ بڑے اچھے شعر سناتے ہیں ہمیں. تو آج میں ایک شعر سنانا چاہوں گا ہمارے گیسٹ کے لیے کہ بات کرنے کا سلیقہ ہو تو الفاظ اثر کرتے ہیں. کہ بات کرنے کا سلیقہ ہو تو الفاظ اثر کرتے ہیں. دل جیتنے کے لیے چہرہ نہیں کردار ضروری ہوتا ہے. تو آج کے شعر کے ساتھ میں ویلکم کرنا چاہوں گا ہمارے آج کے گیسٹ کو، مسٹر اجمل لشاری صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. فیصل صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سر، میں خیر و عافیت سے ہوں. آپ کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ. میں بھی آپ کو ایک شعر سنانا چاہوں گا. سر ضرور ضرور ہاں، ارشاد. آپ کی نظر بھی ایک شعر، یقیناً آپ نے شعر سے سٹارٹ کیا ہے تو پھر شعر تو ہونا چاہیے میری سائڈ سے بھی. بہت شکریہ. کردار کی عظمت کو کبھی رسوا نہ کیا ہم نے، کردار کی عظمت کو کبھی رسوا نہ کیا ہم نے، دھوکے تو بہت کھائے مگر دھوکا نہ دیا ہم نے. واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے سر. بہت زبردست شعر رہا آپ کی سائڈ سے. جی جی ہمارے تھینک. لوگ بڑے ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں سر آپ سے بات کرنے کے لیے. ہاں سب ظاہر ہے، لوگ. پھر ہونا بھی چاہیے کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ اتنی زیادہ عزت دی ہے، اور یقیناً جب ہم کسی کو عزت دیتے ہیں اس پہ پھر لوگوں کی خوشی کا تو جو ہے وہ بنتا ہے نا، پھر لوگ خوش تو ہوں گے نا. تو آج کی ہماری جو ایپیسوڈ ہے لیڈرز ٹاک کا، اس میں ہم آغاز کریں گے آپ سے کہ اجمل لشاری کون ہے. کہ پنجاب کے خوبصورت شہر ساہیوال سے آیا ایک عام سا لڑکا جو کہ لاہور سٹرگل کرنے کے لیے آیا تھا. تو وہ اجمل لشاری کیسے بن گیا جو کہ آج لاکھوں لوگوں کی انسپریشن ہے. جی ضرور، میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر جب آپ کا یقین ہوتا ہے، اور ایسا یقین جو کبھی بھی نہ ٹوٹنے والا ہو، ٹھیک ہے، تو پھر وہ یقین آپ کو اتنی عزتوں سے نوازتا ہے، وہ پھر آپ کو دنیا کی بھی عزت ملتی ہے اور آخرت میں بھی آپ کا مقام بلند ہوتا ہے. اب اپنی میں تھوڑی سی جرنی یہاں شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہر انسان زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، لیکن کامیابی کے جو تقاضے ہیں وہ کوئی بھی پورے نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے. اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، جب ان کی زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کہیں رکاوٹ آتی ہے، تو وہ سٹک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اپنی شناخت کھو بیٹھتے ہیں، جس کے بارے میں نے کچھ دن پہلے بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لکھا ہے کہ انسان کو اللہ نے احسن و تقویم کا لقب دیا ہے، کہ میں نے انسان کو بڑے شاندار اور بڑی جو وہ احسن طریقے سے پیدا کیا ہے، اور بڑا ہی بہترین میری تخلیق ہے، اور جس کے بارے میں یقیناً سب نے سنا بھی ہے کہ اشرف المخلوقات بھی ہے. اور اس کے علاوہ جب جب ہم خود سے پہچان ہوتی ہے، سیلف اویئرنس ہوتی ہے، ہم خود کے بارے میں جانتے ہیں کہ ہم انسان ہیں اور ہماری کیا ورتھ ہے، تو پھر ہمارے لیے چیزیں ناممکن نہیں رہتی. ٹھیک ہے. جب آپ اس لیول کا یقین کرتے ہیں، پھر ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس سارے وسائل بھی ہوں، وسائل خود بخود بن جاتے ہیں. کہ آپ نے یقیناً جملہ بھی سنا ہوگا کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. ٹھیک ہے. جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو پھر یقیناً ایجادات خود بخود ہونے لگ جاتی ہے. اب اس میں دوسری بات یہ کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا ہے. اگر ہمارے ذہن میں کوئی سوال ہے تو جواب آلریڈی موجود ہے، بس ہم نے بالکل. سوال پیدا کرنا ہے. تو جس کا سوال پیدا ہو گیا وہ جواب تک پہنچ جائے گا. تو میرے سوال پیدا ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر جواب آلریڈی دیے ہوئے تھے، تو وہ اسباب خود ہی بنتے گئے. مین کی ضرورت پیدا ہوئی، ایجاد خود ہی بخود ہوتی گئی، اور ایسی ایجاد ہوئی کہ آج الحمدللہ ہم کوئی 60+ ملکوں میں جو ہے وہ پھیل چکے ہیں. جیسا کہ آپ نے کہا کہ لاکھوں لوگ
जानने वाले हैं। جی، اب ہم اپنی کنورسیشن کو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں۔ آپ کو پہچان گرووے گلوبل نے دی، ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں، تو آخر گرووے گلوبل کا آغاز کیسے ہوا؟ نہیں، پہچان آلریڈی تھی، تو ان کے سوچ ظاہر ہے پہلے ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی چیز ملتی ہے تو اس کی قدر اور ہوتی ہے، جب ہم چیز خود لیتے ہیں تو وہ اور ہوتی ہے۔ بالکل، یہ کمپنی میں نے نہیں بنائی، مجھے دی گئی ہے۔ میرا ایمان ہے، میں مسلمان ہوں، اور یقیناً ایک نہ ایک دن ہم سب نے قبر میں جانا ہے، اور ایسی بات جو اللہ سے ریلیٹڈ نہ ہو تو آپ کریں، میرے نزدیک وہ بہت بڑا گناہ بھی ہے۔ تو یہ کمپنی میں نے بنائی نہیں ہے، یہ کمپنی مجھے دی گئی ہے، کیونکہ میرا آلریڈی پیٹرولیم کا بزنس تھا۔ اس سے پہلے میرا نیٹ ورک مارکیٹنگ کا ایکسپیرینس رہا، ڈائریکٹ سیل کا ایکسپیرینس رہا، 3-4 سال میں نے کام کیا۔ پھر میں نے جو ہے وہ کرونا کی وجہ سے پیٹرولیم کا بزنس شروع کیا، اور پیٹرولیم کے بزنس میں نے اچھے خاصے پیسے بنائے، میرا لائف سٹائل چینج ہوا۔ اب وہ بزنس میرا پیک پہ تھا، اب جب وہ بزنس پیک پہ تھا تو ظاہر ہے پھر ہر کسی کے دل میں اگر کوئی ایمان کا کوئی رتی برابر بھی کوئی ذرا ہو تو پھر یقیناً ہر کوئی عمرے پہ جانا پسند کرتا ہے۔ میں نے الحمدللہ پہلے اپنی والدہ کو بھیجا، پھر دوسری بار میں والدہ کے ساتھ اور باقی فیملی ممبر ہم گئے۔ اب جب ہم مکہ سے مدینہ گئے تو وہاں پہ یہ ساری چیزیں چینج ہوئیں۔ وہیں پہ مجھے خیال آنے لگ گئے کہ آپ یہ پیٹرولیم کا بزنس چھوڑ دو جو آپ کا آلریڈی چل رہا تھا، مطلب ڈائریکٹ سیل کا، نیٹ ورک مارکیٹنگ کا، آپ اس میں ان کرو، ان کی اس سائڈ کی آپ کمپنی بنائیں۔ وہیں پہ یہ ساری چیزیں جو وہ بدلنا شروع ہو گئی۔ میں نے وہیں پہ اپنے بھائیوں کو کال کر دی کہ پیٹرولیم کا بزنس ہم بند کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا پاگل ہو گئے کہ اتنا اچھا بزنس ہے، لوگ ہمیں جاننے لگ گئے، اتنی پہچان ہے، آپ لوگ عمرے پہ جاتے ہیں تو وہ اور زیادہ جو ہے وہ بزنس بڑھانے کی سوچتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ پیسے کمائیں تاکہ دوبارہ بھی آئے، اور آپ پہلے والا ہی ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں نے کہا جیسا بھی ہے یہ ہم نے نہیں کرنا۔ کھڑے پاؤں پہ کروڑوں روپے کا نقصان ہوا، یہ بہت بڑی بات ہے جی۔ تو پھر جب یہ سٹاپ کیا تو ظاہر زیرو ہو گئے، پیسہ پھنس گیا جو آلریڈی تھا۔ لیکن وہیں پہ کمپنی بنانا جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی، مین کے نام سوچنا شروع کر دیا۔ تو الحمدللہ یہ ذمہ داری دی گئی، اور اس پہ میرے بزرگ حضرت واصف علی واصف بھی کہتے ہیں کہ بادشاہی آپ اگر مانگ کے لیں گے نا تو آپ سے ٹیکل نہیں ہوگی اور آپ پہ ذمہ داری زیادہ ہوگی۔ اگر بادشاہی آپ کو دی جائے تو آپ لے لو، مانگو نا۔ تو بادشاہی سے مراد کوئی بھی اللہ کی طرف سے آپ کو ذمہ داری دی جائے، جن کی آپ کے اوپر نازل کر دی جائے، پھر سمجھو وہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور اگر آپ کے اوپر نازل نہیں کی جا رہی، آپ چھین رہے ہیں یا آپ خود سے جو ہے وہ اس کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر ہو سکتا ہے آپ اس میں ناکام بھی ہو جائیں۔ تو الحمدللہ ہمارا کبھی بھی نقصان اس وجہ سے بھی نہیں ہوا کیونکہ یہ ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے۔ میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مارکیٹ کے جتنے بھی مسائل تھے، بہت ساری کمپنیاں، بہت سارے لوگ مارکیٹ میں جو ہے وہ خاص طور نیٹ ورکر کو کیڑا مکوڑا سمجھا جاتا ہے۔ نہ کوئی اچھے پے آؤٹ ہیں، نہ کوئی اچیومنٹ ہے، نہ کوئی ٹورز ہیں، نہ مطلب کوئی اتنی زیادہ ایجوکیشن دی جا رہی ہے۔ بس کیا ہے کہ جی اپنے فائدے کے لیے چیزیں یوز کی جانی۔ کمپنیاں اپنا فائدہ پہلے دیکھتی ہیں، نیٹ ورکر یا جو کنسلٹنٹ لیول کے لوگ ہیں ان کا فائدہ بعد میں دیکھا جاتا ہے۔ لیکن میں نے یہاں پہ اس کے الٹ کیا، ہم نے 100% میں جو ہے وہ کوئی 65 سے 70% جو ہے وہ اپنے ڈسٹریبیوٹر پہ لگایا۔ تو یہی وہ کہہ لو کہ ایک ذمہ داری تھی جو دی گئی کہ آپ نے لوگوں کے بارے میں سوچنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ واضح یہ کہہ رہا ہے کہ جو میرے بندوں کے کاموں میں لگ جائے گا میں اس کے کاموں میں لگ جاؤں۔ تو یقیناً ذمہ داری دی گئی اور اس کو بڑے اچھے سے نبھا رہے ہیں الحمدللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ سر میں یہ جاننا چاہتا ہوں بیسیکلی کہ تھوڑا سا مجھے بھی آپ کے تھوڑا پاسٹ کے بارے میں پتا ہے کہ آپ جب ساہیوال سے موو ہو کے لاہور آئے تھے اس وقت آپ کا بھی ذہن میں جابز ہوتی ہوں کہ میں کہیں جاب کروں جا کر، ایک جابین مائنڈ سیٹ کو آپ نے کس طرح سے ایک بزنس مائنڈ سیٹ میں کنورٹ کیا؟ میں نے جو سابقہ کمپنی تھی وہاں میں نے ESBI جو ماڈل ہے وہ پڑھا تھا، چونکہ ظاہر یہ MBA کی سلیبس میں پڑھایا جاتا ہے، لیکن اس کمپنی کا شکریہ، اور اس کمپنی نے مجھے یہ ایجوکیشن دی
تو جب مجھے یہ پتا چلا کہ پوری دنیا میں 90% لوگ دوسروں کے لیے کام کر رہے ہیں، تو میں نے کہا میں نے دوسروں کے لیے کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے. جب مجھے یہ کوارڈن سمجھ چاہے اے بی سی اور ڈی، تو پھر میں نے اپنا جو کوارڈن تھا وہ چینج کیا، مین کہ میں نے بزنس اونر بننا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اس پہ میں نے جو دوسرا میرا جو سب سے زیادہ جس نے میرے اندر ایمان کو زیادہ مضبوط کیا وہ تھی حدیث قدسی کہ رزق کے 10 حصے ہیں، 9 حصے تجارت میں اور 1 حصہ باقی کاموں میں، مین کہ 100 میں سے 90 روپے جو ہیں وہ آپ کو بزنس میں ملتے ہیں اور 10 روپے جاب اور باقی جو آپ کام کرتے ہیں ان میں ملتے ہیں. اب اس میں بھی آگے کیٹیگریز ہیں کہ آپ جو ہے وہ بزنس اونر بننا چاہتے ہیں، سیلف امپلائی بننا چاہتے ہیں، یا آپ دوسروں کے لیے کام کرنا ہے. تو میں نے کہا میں بزنس اونر ہی بنوں گا، اسی میں ہی جو ہے وہ برکت ہے. اور چونکہ نبی پاک نے بھی وہی کیا تو میرا جو ایک سلسلہ ہے دین کا اور میرے ایمان کا وہ بھی اسی طرح چلتا رہا، تو میں بھی اسی سلسلے میں رہوں گا تو میں زیادہ آگے بڑھوں گا. تو جاب یقیناً آپ کو اپنے گھر میں بھی جانے کے لیے دوسروں سے پوچھ کے جانا پڑتا ہے کہ میں چلا جاؤں یا نہ جاؤں. تو یہ جب مجھے بات سمجھ آئی کہ میں نے اپنے گھر جانا ہے تو مجھے کسی سے پوچھنا پڑے گا کہ میں چلا جاؤں یا نہ جاؤں، تو اس بات نے میری زندگی بدل دی. تو میں نے کہا کہ نہیں، میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، میں جب سوؤں جب اٹھوں جو کروں وہ میری اپنی مرضی سے ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر عزت دی اور آج مقام آپ کے سامنے ہے. سر بہت شکریہ آپ کا. سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ نے گرو وے گلوبل کا آغاز کیا تو اس وقت آپ کو سب سے بڑا جو چیلنج فیس کرنے کو ملا وہ کیا تھا؟ وہ چیلنج یہی تھا کہ ٹرسٹ ایشو تھے مارکیٹ میں، چونکہ بہت ساری کمپنی آلریڈی لوگوں کو جو ہے وہ ڈسٹرب کر چکی تھیں، بہت سارے لوگ مارکیٹ میں ڈسٹرب تھے، ان کا ٹرسٹ جو ہے وہ بالکل ٹوٹ چکا تھا، ٹھیک ہے. اب اس ٹرسٹ کو دوبارہ ایک جو ہے وہ سیدھی راہ پہ لے کر آنا یا اس ٹرسٹ کو بحال کرنا، کسی دکھی کو خوشی کرنا، یہ تو اصل میں کام ہے نا. تو وہ ہم جو ہے وہ بڑے اچھے سے کرنا ہمیں آتا ہے کہ کوئی پریشان ہو اور پھر وہ ہمارے پاس آگے بھی پریشان رہے تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ وہ ٹرسٹ ایشو تھا، لوگ جو ہے وہ اس چیز سے بدزن ہو چکے تھے، لوگوں کا اعتبار اٹھ چکا تھا. تو گرو وے گلوبل نے اس ٹرسٹ کو بحال کیا، مین کہ بہت کم وقت میں بہت زیادہ اچیومنٹ، ٹور، ریوارڈز مل رہے ہیں، بہت ساری گفٹنگ ہو رہی ہے، بہت سارے لوگوں کے پے چیک بن رہے ہیں، کچھ لوگوں نے انٹرنیشنل ٹرپ کیے، کچھ لوگوں کے گاڑیوں کے خواب جو کسی اور کمپنیوں سے نہیں پورے ہو رہے تھے انہوں نے یہاں سے پورے کیے. تو یہ وہ جو ظاہر ایک ٹائم تھا، مین کہ آج سے کوئی 3.5 سال پہلے جب ہم نے یہ سٹارٹ کیا تو ہمارے اوپر بھی ظاہر کوئی بھی اعتبار نہیں کر رہا تھا. مین کے پہلے 6 مہینے ہم نے بہت سٹرگل کی، خود سے سب کچھ کیا، فری میں پروڈکٹ دیے. مین کے لاہور سے ہم نے سٹارٹ کیا ٹور اور ہم نواب شاہ تک گئے، کوئی 60 شہر پھرے ہم نے. تو وہ ٹرسٹ کو بنانے میں ہمیں کوئی 6 مہینے لگے. 6 مہینے میرے پاس ہونڈا سیوک گاڑی تھی، فیول بھی لگ رہا ہے، ہوٹلوں میں ہم اسٹے بھی کر رہے ہیں، اس کے بعد لوگوں کو فری پروڈکٹ بھی دے رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اس طرح بزنس کریں، ہم آپ کو فری ایجوکیشن دیں گے، آپ کو سپورٹ کریں گے، آپ کے جو خواب ہیں ان کو جو ہے وہ حقیقت میں بدلیں گے. جو آپ کے ساتھ پہلے کسی کمپنی میں ہو چکا ہے یا آپ کے خواب ادھورے رہ گئے ہیں، آپ کے وہاں خواب نہیں پورے ہو سکے، تو آپ ایک بار ہمیں آزمائیں، ٹھیک ہے. تو بہت سارے لوگوں کو یہ بھی مثالیں دینی پڑی کہ آپ کسی جگہ اگر ایفرٹ نہیں کر رہے یا آپ کسی اپرچونٹی کو اویل نہیں کر رہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ آگے نہیں بڑھ، آپ آگے بڑھنا چاہتے لیکن آپ کا ٹرسٹ ایشو ہے. تو ٹرسٹ ایشو کب ختم ہوگا؟ جب آپ کسی پہ اعتبار کریں گے. میں نے کہا آپ ایک بار ہمیں بھی آزمائیں. تو جب آپ آزمائیں گے تو یقیناً ہم آپ کے تقاضوں پہ پورا اتریں گے اور آپ کو کامیابیاں ملیں گی. تو اس طرح پھر لوگوں نے ہمارے اوپر ٹرسٹ کرنا شروع کیا. پھر بہت ساری کمپنیاں مارکیٹ میں لوگوں کو ڈسٹرب کر رہی تھی، لوگوں کو کیڑا مکوڑا سمجھ رہی تھی. جب پھر گرو وے گلوبل نے اپنے آپ کو جو ہے وہ اناؤنس کیا، مارکیٹ میں جو ہے وہ اپنا ایک میسج بھیجا، دکھایا لوگوں کو کہ یہ بھی کمپنی ہے اور یہ اس کے جو ہے وہ پے چیک ہیں اور اس طرح کی جو ہے وہ مارکیٹنگ پلان ہے. تو جب لوگوں نے اس کو سٹڈی کیا، 1 سے 2، 2 سے 4، پھر آگے بڑھتے بڑھتے آج ماشاءاللہ کوئی 60 ملکوں میں، اور یہ پاکستان کی واحد کمپنی ہے جو 60+ ملکوں میں کام کرنی. تو آج تک کوئی بھی پاکستان کی کمپنی پاکستان سے باہر آنے کی ہمت ہی نہیں کر پائی، ٹھیک ہے. تو آج الحمدللہ ہماری کمپنی عمان میں بھی رجسٹرڈ ہو چکی ہے، ملیشیا میں بھی ہے، آذربائیجان باکو میں بھی، ابھی انڈونیشیا میں. تو انڈونیشیا میں بھی الحمدللہ ہماری کمپنی رجسٹرڈ ہو چکی ہے. سر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان میں اس سے پہلے بھی بہت ساری ڈائریکٹ سیل کی کمپنیز آئی ہیں، لیکن
وہ زیادہ دیر تک چل نہیں پاتی. آخر گروے گلوبل کیونکہ آپ نے جیسے بتایا یہ پاک میں بھی رجسٹرڈ ہوئی, 60+ ملکوں میں کام کر رہی ہے, باہر بھی رجسٹرڈ ہے, آخر کیا ویژن ہے گروے گلوبل کے پاس جو باقیوں کے پاس نہیں ہے؟ دیکھو, جب آپ مارکیٹ کے ٹرسٹ کو جیتتے ہیں نا, مارکیٹ اسی کی ہے جو ٹرسٹ بلڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ٹرسٹ بلڈ کیسے ہوتا ہے؟ اپنا فائدہ کسی کو دینا. یہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے. اس میں آپ کو کوئی میں شک نہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ بھی سنانا چاہوں گا. جب نبوت کا اعلان ہو رہا تھا تو جو نبی پاک کے جو ساتھی تھے ان کو بڑی ظاہر خوشیاں تھیں کہ جیسے کسی دوست کی کوئی ایسی اچیومنٹ اس کو ملنی ہو تو باقی جو اس کے قریبی دوست ہوتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں. تو اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق کو بڑی خوشی تھی. تو آپ نے یہ اعلان سنتے ہی کچھ جب سرپرائز رکھے ہوئے تھے نبی پاک کے لیے. جو اعلان ہوا تو نبی پاک نے اپنا غالباً چہرہ بھی چھپایا ہوا تھا, تو آ رہے تو پتہ چلا کہ واقعی نبوت کا اعلان ہو گیا. اور پھر حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ, میں نے آپ کے لیے 2 اونٹ ہی ہیں, تو آپ اس میں کون سا پسند کریں گے؟ تو آپ نے کہا کہ جی آپ پرائز بتائیں کتنے کا یہ ہوگا. تو اس بات سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ جب مطلب آنے والی جو بھی آپ کی چاہنے والے ہیں یا آپ کی آنے والی ایک نسل ہے یا قوم ہے, اس کے لیے جب آپ ایک بے لوس ہو کے کر رہے ہوتے ہیں, بغیر لالچ کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, پھر آپ تاریخ میں رقم ہو جاتے ہیں, آپ کے نام پہ تاریخ لکھی جاتی ہے. تو وہی بات آج آپ دیکھ لیں نبی پاک کی کہ دنیا کے عظیم انسان ہے, نمبر 1 100 جو گریٹسٹ پیپل ہیں اس میں جو سب سے نمبر 1 ہے وہ ہمارے پیارے نبی ہیں. وجہ کیا ہے کہ آپ نے کبھی بھی اپنی ذات کے بارے میں نہیں سوچا. حالانکہ دوستیوں میں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں نا کہ جی میں جو ہے وہ ٹھیک ہے میں کامیاب ہو رہا ہوں یا آگے بڑھ رہا ہوں تو گفٹنگ لوگ وصول کرتے ہیں, لیکن آپ نے نہیں کی. تو یہ وہی بات ہے کہ ہم بھی جب مارکیٹ کے تقاضے پورے کریں گے, مطلب کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کے ظاہر ہے لوگوں کو اپنا آپ دیں گے تو پھر ہی ٹرسٹ بلڈ ہوگا. وہ ہم نے دیا ہے, اور اس بات کے آپ گواہ ہیں, آپ اچھے سے جانتے ہیں اس چیز کو کہ ہم نے مارکیٹ میں کس طرح جو ہے وہ اپنا فائدہ دیا ہے. ان کے لوگوں کا ڈائریکٹ انٹریکٹ ان کو مل رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ گفٹنگ بھی مل رہی ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں کس طرح جو ہے وہ سپورٹ کی جا رہی ہے. یہ کوئی بھی نہیں کرتا, اپنا بہن بھائی نہیں کرتا. صرف میں اگر اپنی منہ سے تعریف تو نہیں بنتی, اور یقیناً میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ میں کوئی تعریف کروں. میرا خاندان میں بھی یہی بیہیویئر ہے, میں سب کے ساتھ ہی ایسے ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں کمپنی کے لوگوں کو جو ہے وہ یہاں کوئی بزنس دے رہا ہے تو میں اس کو سپورٹ کر رہا ہوں, نہیں. میرے خاندان میں بھی اسی طرح کا میرا رویہ ہے. وہ میرے کزن ہیں, وہ میرے رشتہ دار ہیں, وہ میرے بہن بھائی ہیں یا میری والدہ ہیں, سب کے ساتھ میرے بیوی بچوں تک سب کو جو ہے وہ میں ان کی جو ہے وہ رسپیکٹ کرتا ہوں, کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ میں نے اپنے شرعی حقوق پورے کرنے ہیں. ان کے میرے اوپر جو شریعت نے میرے حقوق اوپر میرے ہیں, جن کی ذمہ داریاں میرے اوپر ڈالی گئی ہیں, تو وہ میں نے پوری کرنی ہے, اور ان میں نے کہیں بھی خیانت نہیں کرنی. تو آج الحمدللہ ہم نے جو لوگوں کی امانتیں تھی وہ اس طرح ڈیلیور کی ہیں, اور اس پہ جو ہے وہ ہمیں اتنی زیادہ مارکیٹ میں رسپیکٹ ملی ہے, اتنا زیادہ ہمارا بزنس اچھا ہوا ہے کہ کمپنیاں چھوڑ لوگ آئے ہیں. آپ کو بھی اس چیز کا آئیڈیا ہے کہ ورنہ میں نے بھی ایک کمپنی کام کیا تھا, آج تک میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ دوسری کمپنیوں کے لوگ کمپنی میں آئے, نئے لوگ مطلب جو ہے وہ پیدا کیے جاتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسا بھی نہیں ہے کہ میں نے کسی کو اپروچ کی ہو. خود کمپنیوں کے لوگ چھوڑ کے بڑے بڑے لیول کے لوگ, میں یہاں کمپنیوں کا ذکر نہیں کروں گا. وجہ کیا ہے, ظاہر ہے وہاں پہ وہ ڈسٹرب تھے, ان کے وہ جو بنیادی حقوق ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے تھے, ان کی جو نیڈز تھیں وہ پوری نہیں ہو رہی تھی, ان کے خواب ان کو پورے نہیں ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے. تو وہ پھر لوگ یہاں آئے تو انہوں نے اپنے خواب اچیو کیے. ٹھیک ہے, یہاں پہ بے شمار لوگ جو ہیں وہ لاکھوں روپے کما رہے ہیں. ٹھیک ہے, بے شمار لوگ جو ہیں وہ ہزاروں کما رہے ہیں. بہت ساری ایسی بیوہ خواتین ہیں, بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں, بہت سارے ایسی ہاؤس وائف ہیں, بہت سارے ایسے بچے اسٹوڈنٹ ہیں, بہت سارے ایسے پیرنٹس ہیں جو کام کر کے اپنے بچوں کی زندگی کو بدل رہے ہیں. تو یہ وہ فرق ہے جو ہم نے مارکیٹ میں جو ہے وہ پیدا کیا ہے کہ ہم نے اپنا فائدہ لوگوں پہ لگانا. ٹھیک ہے, جب ہم اپنا فائدہ دیتے ہیں پھر اس سے یقیناً مالک, اصل تو رزق تو تقسیم اللہ کی ہے نا. جب آپ اللہ کی اس
جو ہے وہ عادت کو اپناتے ہیں، جیسے اللہ کا کوئی نام لے نہ لے اللہ پھر بھی رزق دیتا ہے، تو بالکل جب بالکل آپ اللہ کی صفت کو اپناتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اتنے زیادہ جو ہے وہ وسائل بنا دیتا ہے، اتنے زیادہ راستے کھول دیتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ تو ہم نے وہ کام کیا الحمدللہ کہ اپنا فائدہ بھی لوگوں کے اوپر لگایا ہے، اور اس بات کا جو سوال کرنے والا ہے فیصل شمیم، وہ بہتر جانتا ہے کہ ہم نے کس طرح جو اپنا آپ لوگوں پہ لگایا۔ تو یہ ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے، چونکہ نعرے تو ہر کوئی لگا لیتا ہے، لیکن عمل کرنا میرا نہیں خیال کہ ہر کسی کے بس کی بات ہے۔ جو عمل کرتا ہے یقیناً زندگی اسی کی بہترین بنتی ہے۔ ایگزیکٹلی چونکہ میں نے بھی تھوڑا سا مارکیٹ کو وزٹ کیا، میں نے دیکھا ہے یہاں پر تو لوگ اپنی ارننگ لینے کے لیے، اپنی محنت ہی لینے کے لیے ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں، وہ بےچارے اپنی محنت نہیں لے پا رہے ہوتے، لیکن گلوبل میں دیکھا ہے کہ وقتلی ان کو ان کی محنت کے پیسے بھی دیے جا رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کو گفٹنگ کی جا رہی ہوتی ہے، ریوارڈز دیے جا رہے ہوتے ہیں، ڈائمنڈز کی چیزیں دی جا رہی ہوتی ہیں، کبھی ڈائمنڈ بریسلیٹ دیا جا رہا ہے، کبھی ڈائمنڈ پینڈنٹ دیا جا رہا ہے، کبھی ڈائمنڈ کی رنگز دی جا رہی ہیں، کبھی عمرے پیکیجز دیے جا رہے ہیں، لائک اتنا کچھ گلوبل ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے ہاں پاکستانی مطلب لیول۔ دیکھیں، اپنا فائدہ ہر کوئی لینا چاہتا ہے لیکن اپنا فائدہ دینا کوئی نہیں چاہتا۔ ایگزیکٹلی میں نے ایک فارمولا پڑھا تھا زندگی کے بارے میں کہ جو آپ لینا چاہتے ہیں وہ آپ دینا شروع کر دو، جو آپ جمع کرنا چاہتے ہو وہ تقسیم کرنا شروع کر دو۔ جب آپ تقسیم کرو گے تو یقیناً بڑھ جائے گا۔ تو مطلب اپنا فائدہ کوئی نہیں دینا چاہتا، تو ہمیں جو ہم جمع کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں تقسیم کرنا پڑے تو یقیناً ہمارے پاس جمع ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے نا کہ جو میرے بندوں کے کاموں میں لگ جائے گا وہ کسی بھی طرح، آپ عزت لینا چاہتے ہیں آپ عزت دینا شروع کر دو، آپ پیسہ لینا چاہتے ہیں آپ پیسہ دینا شروع کر دو، آپ جو ہے خوشیاں لینا چاہتے ہیں آپ لوگوں کو خوش کرنا شروع کر دو، جو چیز آپ تقسیم کرو گے وہ آپ کے پاس خود بخود جمع ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ ہے مشکل کام، بہت مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے، یہ بات میں کہہ دوں مشکل کام ہے، لیکن اس کا رزلٹ بہت ہے، یہ گارنٹی والی بات ہے۔ اگر کسی کا کوئی نقصان ہو جائے تو وہ مجھ سے لے لے، یہ میں دعویٰ کر رہا ہوں۔ آپ یہ اللہ کی ایک بار صفت اپنائے، آپ کو یقیناً جو ہے وہ زندگی میں بہترین زندگی گزرنے والی آپ۔ بے شک بے شک۔ سر ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ سبھی لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، کہ عام سے عام انسان بھی آپ کو اپروچ کر سکتا ہے، آپ ورنہ جو CEO ہوتے ہیں ورنہ تو وہ منظر عام پر ہی نہیں آتے، لیکن یہاں پر سبھی پرسنز آپ کو اپروچ کر سکتے ہیں، ماشاءاللہ سے اتنا بڑا نیٹ ورک ہے اور سب کے ساتھ آپ کنیکٹڈ ہیں، کتنا مشکل ہوتا ہے سب لوگوں کو کنیکٹڈ رکھنا آپس میں آپ کے لیے؟ اصل میں جب آپ کو انسان ہونے کا اصل معنی پتہ چلتا ہے نا کہ انسان کیا ہے اور اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، کہ ہمارے نا دو طرح کے حقوق ہیں، ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے۔ جب ہم حقوق العباد کو پڑھتے ہیں تو پھر ہم کسی بھی انسان سے نفرت نہیں کر سکتے، جو جتنا مطلب لوگوں کے کام آ سکتا ہے میرے نزدیک وہ بہترین انسان ہے۔ بہترین انسان کون ہے؟ جو ایک ہی وقت میں اللہ اور اس کی مخلوق کی دل آزاری کیے بغیر کسی مقام پہ پہنچے، وہ بہترین انسان ہے، وہ کامیاب انسان ہے۔ کامیابی کی تعریف بھی میرے نزدیک یہی ہے۔ تو اب لوگوں کے دلوں پہ راج کرنے والا ہی اصل میں ہیرو ہوتا ہے، لوگوں کے گلے کاٹنے والا، لوگوں کی جیبیں کاٹنے والا، لوگوں کے ذہنوں میں وسوسے ڈالنے والا، لوگوں کو ڈی ٹریک کرنے والا، لوگوں کو پریشان کرنے والا انسان نہیں ہو سکتا۔ تو جب آپ انسان کے معنی جو ہے وہ جانتے ہیں کہ اصل میں انسان کے حقیقی معنی کیا ہے، تو پھر میرا نہیں خیال کہ آپ کو کوئی اپروچ کرے یا آپ کے ساتھ کوئی پکچر بنانا چاہے یا کوئی آپ سے بات کرنا چاہے تو آپ اس کو اگنور کریں یا آپ اپنا کوئی ایسا رویہ دکھائیں جو کہ انسانیت سے گیا گزرا ہو۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ ایسے کرنا چاہیے۔ باقی ہر کسی کی اپنی زندگی ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ میرے پاس جتنا زیادہ ٹائم ہو میں اپنے لوگوں کو دوں، جتنے زیادہ لوگوں کو دے سکوں تو وہ یقیناً الحمدللہ میں دیتا ہوں۔ جو بھی میرے پاس آتا ہے میں اس کا مسئلہ بھی سنتا ہوں، اس سے بات بھی کرتا ہوں، جتنا ہو سکتا ہے میں اس کی ہیلپ بھی کرتا ہوں۔ تو میرے نزدیک تو یہ ایک بہترین عمل ہے، یقیناً کرنا چاہیے۔ اب یہ عمل میرے اندر کس طرح پیدا، میں اس پہ بھی ایک حوالہ دینا چاہوں گا۔ نبی پاک کو پتا چلا کہ حضرت بلال حبشی جو ہے وہ پریشان ہیں، ان کا جو آقا ہے وہ بڑا ان پہ ظلم ستم کر رہا ہے، ایمن کے بخار کی حالت میں بھی ان سے کام لیا جا رہا ہے۔ جب نبی پاک کو یہ بات پتا چلی کہ جی وہ بڑے پریشان ہیں، بخار کی حالت میں بھی کام کر رہے ہیں، تو آپ جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ دودھ لے گئے اور اس وقت کھجوریں اور جو بھی اس وقت کی دعا تھی دوائی لے گئے۔ تو
جب بلال حبشی نے یہ مطلب سارا دیکھا ان کے خلوص اور اس طرح کا جو ہے وہ برتاؤ کہ میں تو مسلمان بھی نہیں اور میرے ساتھ اتنا جو ہے وہ اچھا بیہیویئر ہے، تو میں اگر مسلمان ہوگا تو میرا کیا مقام ہوگا. تو اب یہاں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی اس طرح کے مطلب رحم دل تھے، اتنے خلوص والے تھے کہ آپ نے کبھی بھی اپنے فائدے کے لیے، آپ لالچ کے لیے کچھ نہیں کیا تھا. مطلب حالانکہ مسلمان تو وہ نہیں تھے، بالکل بالکل ٹھیک ہے، تو مطلب یہ کوئی ضروری بھی نہیں تھا کہ وہ کرے، لیکن ان کا یہ مزاج تھا، وہ انسانوں کے مطلب جو ہے نا اصل معنی سے واقف تھے کہ اللہ نے انسان کو کیوں بنایا اور انسان کیا کچھ کر سکتا ہے اور انسان سے کیا کچھ لیا جا سکتا ہے. تو آپ کے اس اچھے برتاؤ کی وجہ سے حضرت بلال حبشی جو وہ مسلمان ہوئے، اور پھر اتنے اچھے مسلمان ہوئے کہ ایک وقت اذان نہیں دی، سورج نہیں نکلا، اللہ کو اتنی پیاری مطلب آواز اتنی پسند آ گئی کہ سورج نہیں نکلا. ٹھیک ہے، تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب کسی ایک انسان کی قدر کرتے ہیں تو وہ انسان پتہ نہیں کتنا بڑا انسان بننے والا ہو، کتنے بڑے مقام پہ پہنچنے والا ہو، اور آپ اس کو جو وہ ذلیل و خوار کر کے، اس کی انسلٹ کر کے، اس کو نیچا دکھا کے آپ اس کو ڈسٹرب کر دیں، اور اس کی جو آگے بڑھنے والی جو وہ ایک قوت ہوتی ہے اس میں رکاوٹ بن جائے. تو میرے نزدیک ہر کسی کو ٹائم دینا اس وجہ سے بھی ضروری ہو سکتا ہے وہ آنے والے وقت کا افلاطون ہو، آئنسٹائن ہو، وہ محمد بن قاسم ہو، وہ ہمارے کوئی اور مسلمان لیڈر ہیں، اب میں سیاسی لیڈروں کے تو نام نہیں لوں گا، ٹھیک ہے، بالکل مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور پھر اس میں ایک اور بھی حوالہ میں دینا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لکھا ہے کہ جس نے ایک انسان کو مارا، غالباً یہ قرآن مجید کا ہی ریفرنس ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، جس نے ایک انسان کو مارا اس نے مارا عالم سارا. ٹھیک ہے، تو جب یہ ایک بات مجھے سمجھ آئی کہ انسان ایک انسان نہیں ہے، وہ پوری کائنات ہے، تو ایک جو ماں ہے وہ پوری ایک نسل ہے، وہ ایک پورا خاندان ہے، تو اس نے ایک پوری قوم کو پڑھانا ہے. جیسے آج کل ایک وہ داخلہ مہم سٹارٹ ہوئی ہے پنجاب میں کہ بیٹی پڑھے گی تو قوم آگے بڑھے گی. ٹھیک ہے، تو بیٹی کا باشعور ہونا، اس کا پھر ایک اچھی ماں بننا، پھر اس سے آگے اس نے ایک پوری قوم بنانی ہے. تو جس کو یہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے، چھوٹا سا جملہ ہے، جس کو اس جملے کی سمجھ آ جاتی ہے نا، وہ پھر کسی بھی انسان کی دل آزاری نہیں کرتا، کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش نہیں کرتا، کسی کے حق پہ ڈاکہ نہیں ڈالنے کی کوشش کرتا، کسی کا حق کھانے کی کوشش نہیں کرتا، کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرنے کی کوشش کرتا. تو امانت میں خیانت کون کرتا ہے؟ جس کا ایمان کمزور ہو جائے. بالکل دوسروں کے حق پہ ڈاکہ کون ڈالتا ہے؟ جس کا ایمان کمزور ہو جائے. دوسروں کو نقصان کون پہنچاتا ہے؟ جس کا ایمان کمزور ہے. جھوٹا انسان سب سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ دو نمبریاں اور اس طرح کی چیزیں کرتا ہے. میرے نانا اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، وہ کہا کرتے تھے کہ جھوٹ جو ہے وہ ایمان کی کینچی ہے. ٹھیک ہے، تو جو انسان جھوٹا ہوتا ہے نا وہ اپنے ایمان کو کاٹ رہا ہوتا ہے. مطلب لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کی وجہ ہے کہ جب آپ انسان کو جانتے ہیں، انسان کی اصل ویلیو سے واقف ہوتے ہیں، پھر آپ کسی کو اگنور نہیں کر سکتے، نہیں کرتے. ٹھیک ہے، مین کہ پھر آپ کا یہ بھی رویہ بن جاتا ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ پتھراؤ کیا گیا طائف کے لوگوں نے، تو پھر آپ اتنے زخمی ہوئے، لہو لہان ہوئے کہ ایک دشمن کے باغ میں آپ کو ٹھہرنا پڑا، اور اس کو بھی ترس آیا، اتنا زیادہ جو ہے وہ لہو لہان کر دیا ہے. تو آپ نے جبرائیل امین نازل ہوئے کہ یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہو تو ہم ان کے اوپر پہاڑ گرا دیں، ان کو پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دیں. تو آپ نے نہیں کہا، آپ نے کہا نہیں، ان کے آنے والے لوگوں میں مجھے جو ہے وہ مسلمان ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ دور اندیش ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اپنے فائدے اپنے ذاتی جذبے کے لیے نہیں کرتا. اس کی میں دوسری مثال بھی دوں گا. میں ان کے ذاتی جو ہے وہ جب آپ اپنے جذبوں پہ کنٹرول کر لیتے ہیں پھر آپ کافی حد تک جو ہے وہ دنیا سے بہت بلند مقام پہ پہنچ جاتے ہیں، مین کہ آپ کے سٹینڈرڈ بدل جاتے ہیں. جیسے کہ حضرت علی شیر خدا ایک پرسن سے جو ہے وہ لڑ رہے تھے، تو آپ نے ان کی گردن پہ تلوار رکھی ہوئی تھی، اس نے آگے سے ایک نازیبا حرکت کی، اب میں وہ یہاں نہیں بتانا چاہوں گا. تو آپ نے ان کے گردن سے وہ تلوار اٹھا لی کہ پہلے میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اب میری ذاتی جنگ ہے، تو لہٰذا جا میں نے آپ کو چھوڑ دیا. تو یہ وہ مطلب جذبہ ہے، یہ وہ ایک سٹینڈرڈ ہے جو ہمارا یقیناً ہونا چاہیے.
تو آج تک میں نے کبھی زندگی میں کسی سے بدلہ نہیں لیا. ٹھیک ہے, بہت سارے لوگوں نے میرا نقصان بھی کیا, بہت سارے لوگوں نے سبق بھی دیے, لیکن میں نے وہ ایک انسانیت کا جو ایک سٹینڈرڈ ہے وہ ذہن میں رکھا, تو اس لیے کبھی بھی میں نے کسی سے بدلہ نہیں. تو یہ ہونی چاہیے ہر کسی کے اندر, ہمیں بطور انسان باقی لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا چاہیے, اور تم میں سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق بہتر ہے. تو اخلاق بہتر کیا ہے؟ آپ سے کوئی بات کرنا چاہے, آپ سے کچھ پوچھنا چاہے تو آپ اس کو بتائیں اور صحیح بتائیں, اس میں آپ کا ذاتی لالچ نہ ہو. اچھا سر, اب ہم تھوڑا سا فیڈ کے ریلیٹڈ بات کرتے ہیں. جا کے ہم نے دیکھا ہے کہ جو ڈائریکٹ سیل انڈسٹری ہے, اس انڈسٹری میں نا لیڈرشپ بڑی ضروری ہوتی ہے. تو آپ کا خیال سے لیڈرشپ کیا ہے؟ آپ لیڈرشپ کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ چونکہ آپ ایک عظیم لیڈر کے طور پر پہچانے جاتے ہیں یہاں پر, تو آپ لیڈرشپ کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایک عام سا انسان ہوں, عظیم نہیں ہوں. عظیم ذات کا میں نے آپ کو ذکر ہمارے کیا لیے ہے, تو آپ ایک عظیم لیڈر میں ہیں ان کا ہمارے. فالوور ہوں, اور فالوور کبھی بھی جو ہے وہ لیڈر نہیں ہوتے ہیں. میں فالوور ہی صحیح ہوں, اسٹوڈنٹ ہوں, میں طالب علم ہوں. میرے نزدیک سب سے بڑی جو لیڈرشپ ہے وہ یہی ہے کہ لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ لیڈ بائی ایگزامپل ہوتا ہے. اب اس کا قرآنی بھی حوالہ میں دوں گا. قرآن مجید میں ہے کہ ایک کام جو تم خود نہیں کرتے اس کا دوسروں کو کیوں حکم دیتے ہو. تو میرے نزدیک لیڈر کا جو پہلا کہ ایک سٹیپ ہے, پہلی سیڑھی ہے, وہ یہ ہے کہ لیڈر لیڈ بائی ایگزامپل ہوتا ہے. کہ وہ پہلے کام کرتا ہے, اس کو لوگ دیکھتے ہیں, پھر وہ لوگوں کو بولتا ہے کہ آپ کرو, پھر وہ لوگ اس میں اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ ان کی اصلاح کرتا ہے, تنقید نہیں کرتا, وہ ان کی اصلاح کرتا ہے, مطلب تعریف بھی کرتا ہے, اپریشیٹ بھی کرتا ہے. تو جو لیڈر اس سٹینڈرڈ کے ساتھ, اس نیت کے ساتھ, اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھے گا نا, وہ یقیناً کامیاب ہوگا. وہ کسی بھی فیلڈ میں, لازمی نہیں یہی فیلڈ ہے, وہ بھلے ان کی فیملی ہے, وہ ان کی پرسنل لائف ہے, پروفیشنل لائف ہے, کوئی بھی ان کی مطلب زندگی ہے, تو وہ اس میں کامیابی لے گا. کیونکہ ہمارے ہاں نا بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ پروفیسر ہیں, بہت زیادہ لوگ انجینئر ہیں, بہت زیادہ لوگ فلاسفر ہیں, بہت زیادہ لوگ ڈاکٹر ہیں. آپ کسی کو بولو نا میرے سر میں درد ہے, آپ کو گولی دے دے گا, بھلے وہ آپ کے سٹمک کی وجہ سے آپ کے سر میں پین ہو, ان کے آپ کے سٹمک میں کوئی ایشو ہے تو اس سے آپ کا سر باری باری ہو رہا ہے, سر میں درد ہو گیا, وہ آپ کو گولی دے دے گا سر درد کی. ٹھیک ہے, کہ ہر بندہ ڈاکٹر ہے. آپ کسی سے پوچھ لو کہ جی میں نے آگے کیا کرنا, وہ آپ کو ہر کوئی جو ہے وہ کیا کرے گا, کوئی نہ کوئی بتا دے گا کہ یہ والی فیلڈ بڑی اچھی ہے, بھلے اس کا پتہ کچھ. سمجھاتے ہیں سارے. ہاں, تو یہ وہ غلطیاں ہیں جو ہم نے نہیں کرنی. ان کے لیڈر کا کام کیا ہے کہ وہ جس چیز کے بارے میں ایکسپرٹیز رکھتا ہے وہ لوگوں کو بتائے. ٹھیک ہے, اب جو لیڈر اس طرح کی سوچ اور اس طرح کے راستوں پہ چلے گا وہ یقیناً آگے بڑھے گا, اور اس سے اسی کو فائدہ نہیں ہونے والا, پوری قوم کو فائدہ ہونے والا, پوری دنیا کو فائدہ ہونے والا. تو لیڈر جو ہے وہ اپنی مثالوں سے, اپنے اعمال سے, اپنے کام سے پہچانا جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کسی کے حق پہ ڈاکہ نہیں ڈالتا. ٹھیک ہے, تو جو لوگ کسی کے حق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں, کسی کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں, کسی کا حق کھا رہے ہیں, وہ لیڈر نہیں ہے. وہ لیڈرشپ کے وہ اصولوں پہ چل ہی نہیں رہے جو کہ ہمیں ہماری شریعت نے بتائے ہیں. یہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ کے جو سٹینڈرڈ ہیں ان پہ بھی وہ نہیں پورے اتر رہے, تو ایسے لوگ پھر جلدی وہ سلپ ہو جاتے ہیں. شارٹ سا اس کا آنسر یہی دینا چاہوں گا کہ لیڈر لیڈ بائی ایگزامپل ہوتا ہے, کہ وہ پہلے خود اس چیز سے گزرتا ہے, پھر وہ لوگوں کو بتاتا ہے. کہ جیسے کہ ہم نے یہ کام کیا اور ہم نے پہلے خود سے پیسے لگائے, ایسا نہیں ہے کہ ہمیں بنا بنایا سب کچھ مل گیا. ہم نے بہت ساری مشکلات بھی فیس کی, بہت ساری جو میری گاڑی سیل ہو گئی تھی میرے پاس, وہ میں نے گاڑی سیل کر دی تھی کہ پروڈکٹ جو ہے وہ انکریز کرنے تھے, میرے پاس نہیں تھا فنڈ اتنا, میں نے اپنی ہونڈا سیوک گاڑی سیل کر کے کمپنی پہ لگائی, میں آلٹو گاڑی پہ آ گیا تھا. ٹھیک ہے, تو جب آپ دور اندیش ہوتے ہیں اور آپ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے, پھر آپ ظاہری اسباب کے جو ہے وہ سپرد نہیں ہوتے, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے آگے بڑھ جانا. تو ایک لیڈر کی دوسری جو بڑی نشانی ہے وہ نہ ڈر ہوتا ہے اور اس کا کامل یقین ہوتا ہے. جس کا کامل یقین ہے, جس کے روز یقین بدل ہے, وہ میرے نزدیک لیڈر نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو اس کا روز یقین بدل رہا ہے, روز کمپنی بدل رہی ہے, روز اس کے جو ہے وہ سٹیٹس بدل رہے ہیں, آج کسی کمپنی کا, کل کسی کمپنی کا,
اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ میں مسئلے نہیں ہے, اس بندے کے اندر مسئلے ہیں, اس کی ویلیو ہی نہیں رہے گی اپنی بات اس کی ویلیو نہیں رہتی. تو اور ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں, ہماری کمپنی سے بھی 10-12 لوگ ایسے گزرے ہیں جن کو یہ لگنے لگ گیا تھا کہ یہ سب کچھ ہم چلا رہے ہیں, حالانکہ چلانے والی ذات تو کوئی اور ہے. ٹھیک ہے, تو وہ پھر جب اس طرح جب ڈی ٹریک ہوتے ہیں تو پھر وہ کیا ہوتے ہیں کہ ایسے لیڈر پہ لیڈر نہیں گیدڑ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لیڈر اور گیدڑ میں فرق ہوتا ہے نا. کچھ لوگ گیدڑ لیڈر بنے ہوتے ہیں, اور جب پھر وہ ان کو پتا چلتا ہے کہ جی لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ یہ تو لیڈر نہیں تھا, یہ گیدڑ تھا, پھر لوگوں کو پچھتاوا ہوتا ہے. کچھ لوگ گیدڑوں کے بھی فالوور ہے, حالانکہ گیدڑ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ اپنے ہی پرچھاوے سے ڈرنے والا اور اپنی آواز سے ڈرنے والا جو ہے وہ جانور ہے. ٹھیک ہے, ایسے پھر گیدڑوں سے ہمیں جو ہے وہ بچنا چاہیے. بالکل بچنا چاہیے. سر یہ ایک فیلڈ ایسی ہے کہ جس میں نا بڑی جلدی لوگ سوچ جاتے ہیں کہ وہ ناکام ہو گئے ہیں, یا ان کو ایسا فیل ہونے لگ جاتا ہے جیسے وہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے. مطلب نیگیٹیوٹی جو ہے نا وہ بڑی جلدی اثر کرتی ہے. تو ان کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ کنسسٹنٹ رہ کر کام کریں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ فیصل صاحب ان کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا ہے. جب ان کو یہ پتا چل جائے گا نا کہ ہم کیا ہیں, مین کے اجمل اشاری کون ہے, تو پھر وہ نیگیٹیوٹی تو آنا تو پاسبل ہے ہی نہیں. جب ہماری اپنی ذات کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہوتا, اویئرنس نہیں ہوتی, پھر ہی ہم مایوس ہوتے ہیں. مایوسی کس چیز کا نام ہے کہ آپ اپنے آپ سے غافل ہو جائیں. ٹھیک ہے, اب بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, ایسی توقعات لے کر آتے ہیں اور اس کے مطابق وہ کام نہیں کرتے, تو پھر وہ کیا ہوں گے, مایوسی ہوں گے نا. ان کے لوگوں کے اندر صبر نہیں ہے, راتوں رات امیر ہونے کا جو ہے وہ پیشن ہے. میں نے کہا غلط کانسیپٹ بیٹھا ہوا ہے, غلط کانسیپٹ بیٹھا ہوا ہے نا. ان کے لوگوں کی ایسی تھنکنگ ہے کہ وہ راتوں رات امیر ہونا چاہتا ہے. میں اگر اپنی پرسنل بات کروں تو میں آج اس لیول پہ نہیں پہنچا. میرا جو پہلا کام میں نے زندگی میں سٹارٹ کیا تھا 2007 میں 500 روپے مہینہ ایک ورک شاپ میں ویلڈنگ کا کام سیکھ رہا تھا. 2007 میں, شاید آپ تب چھوٹے ہوں گے, تقریباً 19 سال, آپ تقریباً چھوٹے ہوں گے اس وقت, زیادہ بڑے تو نہیں ہوں گے نا. تو خیر مطلب میں نے کام سٹارٹ کیا, میری کوئی تب میں نے اسٹڈی چھوڑی تھی. میرے گھر والوں نے کہا پھر ہنر سیکھو, اگر نہیں آپ پڑھنا چاہتے آگے تو پھر آپ کو جو ہے وہ ہنر سیکھنا پڑے گا. اب میں نے وہ کام کیا, اس کام میں اللہ گواہ مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ کام اس کام کے لیے میں نہیں بنا. یہ میرا اللہ گواہ اس بات کا. میرے ہاتھ کالے ہو جاتے تھے, میری آنکھیں خراب ہو جاتی تھی, تو ظاہر کلر میرا ویسے ہی صاف ستھرا تھا پہلے سے ہی. تو وہ مطلب نا ایک انسان کی اپنی انر بھی سیٹسفیکشن ہوتی ہے نا, وہ نہیں تھی. میں نے وہ کام تقریباً کوئی 1 سال کیا, میں نے چھوڑ دیا. پھر میں لاہور آیا, لاہور میں پھر میں نے کام شروع کیا. پھر 6 سال میں نے یہاں کام کیا. یہاں پہ بھی میرا یہی سلسلہ, میں مطمئن نہیں رہا. جب زندگی میں آپ کسی جگہ پہ مطمئن ہو جاتے ہیں نا, وہ جگہ پھر آپ خراب ہو جاتے ہیں, آپ آگے بڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. مطمئن نہیں, مطمئن ہونے سے مراد کسی جگہ سٹک نہیں ہونا. ٹھیک ہے, کسی سوچ کو لے کر, کسی جذبے کو لے کر گروتھ کا جو ہے وہ پروسیس سٹارٹ رہنا چاہیے. 6 سال میں نے یہاں کام کیا. ان کے 8 میں آیا جب بے نظیر شہید ہوئی, تو میں تب نیا نیا لاہور آیا تھا. پھر میں نے یہاں آ کے فیکٹریوں میں کام کیا, بڑی مشکل زندگی گزاری, 12 گھنٹے ڈیوٹی کی. اب یہاں میرا پھر دوبارہ کانسیپٹ چینج ہوا کہ نہیں, مجھے آگے پڑھنا چاہیے. اب اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے اچھا راستہ دیا, چونکہ میں نے زندگی میں کبھی بھی کسی کا نقصان نہیں کیا. ٹھیک ہے, مطلب اپنی طرف سے فائدہ ہی کیا. تو اللہ نے پھر میرے راستے آسان ہی رکھے ہیں, ان کے میرے لیے راستے خود بخود بنتے گئے. اب جب میں نے دوبارہ اسٹڈی کی, بڑی باتیں ہوئی. لوگوں نے کہا یہ تو نہیں ہونے والا, یہ کیا بات ہوئی, آپ ابھی مطلب دوبارہ پچھلی عمر میں آپ کو پڑھنا یاد. میں نے کہا پڑھنے کی تو کوئی عمر نہیں ہے, جب مرضی پڑھ لیں. بالکل. اب جب میں نے یہ سٹارٹ لیا تو بڑی باتیں تھی, میں اس میں الحمدللہ کامیاب ہوا. پھر میں نے اپنا جو ہے وہ باقی جتنی اسٹڈی تھی وہ میں نے کمپلیٹ کی. پھر اس دوران مجھے اسٹڈی کے دوران ہی مجھے جو ہے وہ جو ڈائریکٹ سیل کی کمپنی ہے اس کی دعوت ملی. پھر اس میں گیا, وہاں میں نے ٹائم گزارا, وہاں میں نے اچیومنٹ لی. میں نے اس کمپنی سے, میری یہ اچیومنٹ تھی کہ میں نے اس کمپنی میں بزنس ماڈل سمجھا کہ بزنس کیا ہوتا ہے. یہ جو ESBI ماڈل ہے میں نے بتایا ہے, یہ مجھے وہاں پتا چلا.
کہ کس طرح جو ہے وہ دنیا میں تقسیم ہو رہی ہے, کس طرح لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. پھر اس سے جو بڑی بات میں نے پہلے کی ہے, حدیث قدسی ہے کہ رزق کے 10 حصے. اس حدیث نے میری زندگی بدلی کہ میں نے زیادہ جو ہے وہ, میں نے کہا 10% میں تو میں کسی کے سپرد رہوں گا نا, کسی کی مرضی کے مطابق چلوں گا, اور میں اس میں کسی کی ہیلپ ہی نہیں کر سکتا. پھر میں نے کہا کہ نہیں, میں نے 90% والی زندگی میں آنا ہے, اور اس سے میں لوگوں کی ہیلپ بھی کروں گا, لوگوں کے کام بھی آؤں گا. تو یہ وہ کام تھا, اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عزت دینا شروع کی, اور آج آپ کے سامنے. بالکل بالکل. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت جلدی نہیں ہوتا. بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے, میں نا پچھلے دنوں ایک لاہور میں ایک سلون پہ گیا, تو وہاں نا اس سے میں نے پوچھا کہ آپ کے پاس شاگرد وغیرہ بھی یقیناً آتے ہوں. کہتا آتے ہیں, لیکن 2 مہینوں بعد وہ اپنی دکان بنا لیتے ہیں. تو میں نے کہا کیا وجہ؟ کہتے ہیں جن کو یہ لگتا ہے کہ جب ہم کاریگر بن گئے, ہم استاد بن گئے, تو اس طرح کے پھر استاد لوگوں کے شکلیں خراب ہی کریں گے نا, ان کو غلط کنٹ لگائیں گے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی تھنکنگ ہماری بن گئی ہے, اس طرح کی سوچ بن گئی ہے. پروسیس کے بغیر ہم چیزیں لینا چاہتے ہیں. مطلب ہم بہت زیادہ جو ہے وہ اوور جو ہے وہ چیزوں کو ایکسپٹ کہہ لو توقعات کر رہے ہوتے ہیں, کہ ہماری بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ بہت زیادہ اچیو کر لیں, بہت جلدی اچیو کر لیں. یہ جو جلدی کام ہے نا, یہ شیطان کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو پراپر ایکسپرٹیز آنی چاہیے اپنے کام کی. اگر آپ اپنے کام میں ایکسپرٹ نہیں ہیں, کمپنی چلانے کے لیے بھی ایک بندہ نہیں کافی ہوتا. ایک کمپنی میں ایک آئیڈیا مین ہوتا ہے, ایک ایکشن مین ہوتا ہے, ایک پروسیس مین ہوتا ہے. یہ 4-5 لوگوں کا مجموعہ ایک کمپنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بالکل. جب یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو پھر ایک اچھی کمپنی بنتی ہے. ٹھیک ہے, کوئی ایک بندہ یہ نعرہ لگا دے کہ جی میرے ساتھ زیادتیاں ہوئی تو میں کمپنی بنانے جا رہا ہوں, تو میں یہ کر رہا ہوں, وہ کچھ بھی نہیں کرتا. اور ایسے 10-12 لوگ آپ جانتے ہیں. جی بالکل. ٹھیک ہے, نہ آئیڈیا ہے اور نہ کوئی پروسیس ہے, نہ کوئی ایکشن ہے, بس کیا ہے کہ جی میرے ساتھ زیادتی ہو گئی. ٹھیک ہے, تو ایسی زیادتیاں پھر کیا ہوتی ہیں, وہ لوگوں کے ساتھ بھی. پھر ایک بندہ خود کو یہ شو کر رہا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی, اور وہ پھر آگے لوگوں کا کیا فائدہ کرے گا. ٹھیک ہے, مطلب کہ نظر انداز کرنا اور اپنے آپ کو ایک جگہ ثابت کرنا اور ایک جگہ ثابت قدم رہنا, یہ ایک آسان بات نہیں ہے. اب تک 10-12 لوگوں نے اس طرح کی چیزیں کی, مل کے انہوں نے, بہت سارے لوگوں نے ہمارے کردار پہ بھی بات کرنے کی کوشش کی. کمپنی کو انہوں نے, جیسے وہ کوئی انٹرنیشنل کوئی فرم نہیں ہوتی وہ جو ریسرچ کرتی ہے, وہ ریسرچ کرنے والے انہوں نے دعوے کر دیے. جیسے کچھ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان دیوالیہ ہونے والا ہے, جو ہے وہ ایسا شاید آپ نے سنا تھا. مجھے یاد ہے بالکل. ہاں, تو پاکستان الحمدللہ بہتر ہو رہا ہے اور چیزیں بہترین ہو رہی ہیں. دیکھو سپر پاور پاکستان کی محتاج, اس سے بڑی کیا پھر کامیابی ہو سکتی ہے. پیسہ تو آنے جانے والی چیز ہے, کوئی بھوکا نہیں مرتا. میں نے نہیں دیکھا کوئی انسان بھوکا مرا ہو. ٹھیک ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے, چیزیں بدل جاتی ہیں, ہر ملک کے مسائل ہوتے ہیں. میں نے جتنی ریسرچ کی ہے کہ ہر ملک کی ایک 100 سالہ زندگی ہوتی ہے, تو ہماری 100 سالہ زندگی جس دن کمپلیٹ ہونی ہے, چیزیں بہتر ہو جانی ہے, مطلب رخ بدل جانا ہے. اور اس پہ بزرگوں نے بھی کہا ہے کہ پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں ہے. تو خیر بات کر رہے تھے کہ کچھ ہم اپنی جو کیپیسٹی ہوتی ہے نا, اس سے زیادہ سوچ لیتے ہیں, پھر ہم جو ہے وہ مایوس ہوتے ہیں. پھر جب وہ ہم ٹیکل نہیں, مثلا ایک بندے کو ڈرائیونگ نہیں آتی, اس کو آپ ایک سیٹ پہ بٹھا دو تو وہ اس کو پسینے آنے لگ جائیں. ایک بندے کو تیرنا نہیں آتا, اس کو آپ کہیں پانی میں چھوڑ دو تو وہ گھبرا کے مر جائے گا شاید. کسی کو ہائٹ فوبیا, اس کو ہائٹ والی جگہ پہ لے جائیں, وہ ویسے ہی کام کے مر جائے گا. تو مین کہ ہم کیا ہے, ہمارے اندر ایک خوف ہے. بالکل. اور وہ خوف کیا ہے کہ ہم پتہ نہیں آگے بڑھیں گے یا نہیں بڑھیں گے. پہلے تو آپ اس خوف کو توڑے نا. جو مین میں بات کرنا چاہ رہا تھا, یہ ساری چیزیں اس کو ہمت دینے کے لیے میں نے کی ہے کہ اس بات کو آپ نے کیوں سمجھنا ہے. ہم پہلے کوئی ڈی ایس پی لگے ہوئے ہیں یا کوئی ڈی سی جنگ لگے ہوئے ہیں, بھائی پہلے بندہ زیرو پہ بیٹھا ہے, اس نے کیا کوئی زیرو سے بھی کوئی ہوا ہے نیچے زیرو, اور کتنا نیچے چلے جانا, پہلے ہی نیچے ہیں. زیرو سے کوئی اور ڈیجٹ ہے, مائنس پہ تو نہیں جائیں گے, مائنس نہیں ہے پہلے ہی. تو سٹارٹ کرنا ہے. وہ ایک شعر مجھے یاد آ جاتا ہے ایسے لوگوں کے لیے, ہمارے آئی تھنک ساہیوال کے منیر ریاضی صاحب ایک شاعر ہیں, آواز دے کے دیکھ لو
شاید کہ وہ مل ہی جائے. آواز دے کے دیکھ لو, شاید کہ وہ مل ہی جائے, ورنہ یہ عمر بھر کا سفر رائے گا تو ہے ہی. ٹھیک ہے, مطلب ہم نے آزمانا ہے اپنی زندگی میں, آزمائیں تو صحیح. جو آزمانے سے گھبرا رہا ہے, مطلب کوئی کوشش کرنے سے گھبرا رہا ہے, پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ تو کچھ نہیں کرے گا. وہ تو ساری زندگی کہ کاش کر لیا ہوتا. ہاں تو مطلب آزمائے تو صحیح نا. آزمانے میں لوگ کیا کرتے ہیں, بس راتوں رات بدلنا چاہتے ہیں, راتوں رات نہیں بدلتا. بالکل. وہ پھر ایک اور شعر مجھے یاد آ گیا, پنجابی کا بھی ایک شعر ہے کہ مالی دا کم ہے پانی لانا, وہ بر بر مشکاں پاوے, مالک دا کم ہے پھل پھل لانا, وہ لاوے یا نہ لاوے. میاں محمد بخش کا شعر ہے. ٹھیک ہے, بالکل. اب یہ کھڑی شریف میں ان کا مزار ہے, مطلب میرپور کے علاقے میں. اب بہت سارے لوگ وہاں کے رہنے والے اس بات سے شاید واقف نہ ہوں, لیکن یہ ایک بندہ اتنی دور بیٹھا بات سمجھ گیا تھا اس بات کا کیا مطلب ہے. تو ہمارا کام ہے آزمانا, ہمارا کام ہے کوشش کرنا. پہلے کون سے ڈی ایس پی لگے ہوئے ہیں, کوئی ڈی سی جنگ لگے ہوئے ہیں, کوئی ڈی پی او لگے ہوئے ہیں, زیرو پہ ہیں بھائی. زیرو نے زیرو کیا ہو جانا ہے؟ بالکل. ٹھیک ہے, تو آزمائیں. ایسے لوگوں کو میں یہی مشورہ دوں گا کہ ایک بار سٹیپ تو لیں, آپ دیکھیے گا پھر کس طرح جو ہے وہ چیزیں بدلتی ہیں. سٹیپ نہیں لیں گے تو کچھ بھی نہیں بدلنے والا. یقیناً آپ کو پوائنٹ سمجھ آ گیا ہوگا. جی جی بالکل سمجھ آ گیا ہے. بڑا مزہ آ رہا ہے سر آپ سے باتیں کرنے کا. ماشاءاللہ سے آپ کی اتنی لمبی جرنی ہے, آپ نے بتایا 2007 سے آپ پروفیشنل لائف کے اندر ہے. تو آپ کی زندگی کا کوئی ایک ایسا واقعہ آپ کی لائف میں ضرور ہوا ہوگا جس سے آپ کو موٹیویشن ملتی ہو, جس سے آپ کو ایک کہتے ہیں نا کہ ایک چراغ مل گیا ہے کہ یار یہ کرنا ہے. کوئی ایسا واقعہ آپ کی لائف میں ضرور ہوا ہوگا اسٹرگلنگ کا. جب میں نے ایجوکیشن دوبارہ سٹارٹ کی تھی بہت زیادہ مخالفت ہوئی تھی. مطلب لوگوں نے یہ کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے, ایسا تو نہیں ہوتا. تو میں نے کہا نہیں, میں کر جاؤں گا. میں نے اپنی زندگی میں, اللہ گواہ ہے, کوئی ایک بھی کام ایسا نہیں ہے جو ادھورا چھوڑا ہو جس سے میں نے ہاتھ چھوڑ دی ہو. مطلب میں نے اس میں کوئی اچیومنٹ نہ لی ہو, کسی لیول پہ نہ پہنچا ہوں. ایون کہ جو میری سابقہ کمپنی تھی اس میں بھی میں نے اچیومنٹ لی, اور اچیومنٹ کیا میری تھی سب سے بڑی کہ میں نے اپنی والدہ کو عمرہ کروایا. یہ تو سر ہر ایک بیٹے کا خواب ہوتا ہے یہ. اور وہ عمرہ میری زندگی کا اتنا کہہ لو کہ اہم عمرہ تھا, اور کہہ لو کہ اتنی کیپیسٹی بھی نہیں تھی, لیکن پھر بھی میں نے نعرہ لگایا کہ میں نے کروانا ہے. اور پھر جب آپ یہ عہد کرتے ہیں, آپ جب یہ نعرہ لگاتے ہیں, پھر اللہ کی ذات آپ کی مدد کرتی ہے. جب آپ کوئی نیک کام کا ارادہ کرتے ہیں نا, پھر اللہ کی غیب سے مدد آپ کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے. میں نے یہ نعرہ لگایا, بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اس کے پاس اپنے پہننے کو شوز نہیں ہے, اچھے کپڑے نہیں, ایک شرٹ اس کی اتنی پریس ہو کہ اس کا رنگ خراب ہو چکا ہے, تو یہ اب کہہ رہا ہے کہ میں اپنی ماں کو عمرہ کی. میں نے کہ میری ماں کو بھی یقین نہیں تھا, معذرت کے ساتھ. باتیں کرتے ہیں سارے, بالکل ظاہر ارد گرد کا ماحول اثر کرتا ہے نا. اب جب ساری چیزیں, باقی لوگ, ہمارا ایک گروپ جا رہا تھا فیملی کا, وہ سارے ریڈی ہو گئے, میرے چیک آنا تھا, کوئی 10-12 دن تھے ابھی, تو وہ بڑی باتیں سنا رہے ہیں. جب اس طرح پھر آپ کو پتا ہے لوگ کون ویٹ کرتا ہے کسی کا. کی ٹکٹ لیٹ ہو گئی خود ہی, اللہ تعالیٰ پھر اسباب بناتا ہے نا. وہ ٹکٹ ان کی لیٹ ہوئی, انہوں نے مطلب ساتھ ہی اٹیچ ہو گیا. میں نے کہا یہ لیں جی پاسپورٹ بن گئے, یہ لیں جی پیسے آ گئے, چلے جب آپ تیاری کریں عمرے پہ جا رہی. تو وہ مطلب ایک بڑی ایکسائٹمنٹ بھی ہے میرے لیے. اور دوسری پھر جو مخالفت میری سٹڈی میں ہوئی کہ دوبارہ جب آپ ایک سٹڈی پرائمری تک پڑھا ہوا تھا, پھر دوبارہ میں نے ڈائریکٹ میٹرک کے پیپر دیے, نہ 6ٹھی کی, نہ 7ویں, نہ 8ویں, ڈائریکٹ میٹرک سے سٹارٹ کیا. اب جب آپ دوبارہ ایجوکیشن میں آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کو مشکلیں بھی پیش آتی ہیں, پھر ارد گرد کی نیگیٹیوٹی بھی اثر کر رہی تھی. لیکن میں نے اتنی زیادہ محنت کی کہ میں نے 9th اور 10th 4 منتھ میں نے تیاری کی. ایک بندہ نہ 6ٹھی پڑھا ہوا ہے, نہ 7ویں ہے, نہ 8ویں ہے, ڈائریکٹ 9th اور 10th کی تیاری کر, اندازہ کرو کتنی ایفرٹ ہوگی. بہت زیادہ, بہت دن رات ایفرٹ تھی کہ میرے والدین پریشان تھے کہ آپ پاگل ہو جاؤ گے پڑھ پڑھ کے. میں نے کہا جی میں اتنی دیر فیکٹریوں میں پاگل نہیں ہوا, تو اب کون سا میں پاگل ہونے والا ہوں. ٹھیک ہے, تو جب آپ کا اپنی ذات پہ ٹرسٹ ہوتا ہے, آپ کو یقین ہوتا ہے کہ آپ جو بھی کریں گے وہ صحیح کریں گے, تو پھر آپ کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں رہتی. تو وہ مطلب میرے لیے اس میں کامیابی لینا بہت مجبوری بن گئی تھی کہ میں نے کر کے دکھانا ہے. پھر اس کے بعد میں زندگی میں کہیں پہ بھی نہیں رکا,
ایون کہ میرے ظاہر ہے میں جب ڈائریکٹ سیل کر رہا تھا میٹرک کے بعد پھر انٹر کیا, پھر باقی ایجوکیشن جو میری تھی کمپلیٹ کی, تو اسی دوران مجھے ڈائریکٹ سیل کی انویٹیشن آئی. پھر میں نے جب ڈائریکٹ سیل کو کر رہا تھا اس دوران بھی بڑی باتیں ہوئی. بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ بھی کوئی کام ہے, یہ بندے جوڑنے والا. میں نے کہا یہ بندے ایک دن اتنے بندے بنائیں گے کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے, آپ کو میں نظر بھی کم آؤں گا. میں ان بندوں میں اتنا مگن ہو جاؤں گا کہ آپ کو پھر ایسے ملوں گا جیسے کوئی بہت دیر بعد کوئی باہر سے کوئی بندہ آتا ہے تو ملتا ہے. تو آج وہی لوگ جو ہے وہ مجھ سے ملنے کو ترستے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک وقت آتا ہے پھر آپ کی زندگی میں کہ جب آپ اتنے زیادہ آگے بڑھ چکے ہوتے ہیں, اتنا آپ کا سٹینڈرڈ ہائی ہو چکا ہوتا ہے. اب میں اتنی زیادہ فلائٹ کرتا ہوں, مین کے چینج کرتا ہوں کہ شاید کوئی بائک پہ بھی اتنا نہ بیٹھتا آج کے دور میں. بالکل ایسا ہی ہے. تو ابھی بھی مطلب ہر مہینے میں 1-2 فلائٹ ہوتی ہیں میری, کہیں نہ کہیں میں آ رہا ہوں, کہیں نہ کہیں جا رہا ہوں. جہاز کی کوئی نہ کوئی ویڈیو لگی ہے تو وہ جو رشتہ دار, وہ جو ارد گرد کے دوست باتیں سناتے تھے, آج وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بہت آگے نکل گیا. تو یہ سب کو والی بتائیں فیلنگ جب پھر آپ فیل کرتے ہیں نا, پھر آپ دنیا میں الگ ہی اپنا ایک سٹینڈرڈ محسوس کرتے ہیں. اس وقت آپ ذرا سب کو بتائیں کہ آپ کہاں پر موجود ہیں اور وہاں پر کیا کرنے گئے ہیں. میں اس وقت زمین پہ موجود ہوں, اور کوئی تقریباً کوئی 50 کے قریب جو ہے وہ فلور ہے یہ جس ہوٹل میں میں رکا ہوا ہوں. جی میں جی اس وقت جو ہے وہ انٹرنیشنل ٹرپ پہ ہوں. انڈونیشیا میں ہماری کمپنی جو ہے وہ رجسٹرڈ ہو رہی ہے, بلکہ کمپنی ہو گئی ہے, اس کا میرا ویزا لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ پھر بہت جلد جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ ساری ڈیٹیل اس کی بھی شیئر کرنے والے ہیں کہ ہم نے ایک اس طرح کا روڈ میپ بنا دیا ہے, گلف سے لے کر ایشیا پھیل جانا ہم نے. پھر سٹیپ بائی انشاءاللہ. سٹیپ چیزیں ہوتی جائیں گی, ایک جگہ اوپننگ ہوگی, پھر دوسری جگہ, پھر تیسری جگہ, پھر چوتھی جگہ. ایک بار انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہم نے اتنا بڑا جو ہے وہ سسٹم لانچ کر دینا ہے کہ باقی کمپنیاں جو انٹرنیشنل لیول کی وہ بھی پریشان ہو جائیں گی. انشاءاللہ انشاءاللہ سر, ضرور. اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ کامیابی عطا کرے اور ہمارے گلوبل کو بھی. سر ایک کوسچن رہ گیا, وہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا. گرووے گلوبل کا تو ہمیں سب کو پتا ہے کہ گرووے گلوبل کیا ہے, کیا ویژن ہے, کیا کر رہی ہے. تو کچھ چیزوں کو لے کر لوگ کنفیوز ہیں, جیسے کہ گرووے بیکس, گرووے برانڈنگ, گرووے ایجوکیشن, گرووے فاؤنڈیشن. تو یہ اتنی ساری چیزیں کیوں, ان کی کیا ریزن ہے؟ اصل میں اس طرح ہے کہ جب آپ کا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ آپ نے لوگوں کے لیے کرنا ہے, تو پھر آپ ایک ہی جگہ اور ایک ہی آئیڈیا پہ محدود نہیں رہتے. ٹھیک ہے, مثلا آپ کے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ بڑے پیشنیٹ ہوتے ہیں, کچھ لوگ بڑے سکل والے ہوتے ہیں, کچھ لوگ جو ہے وہ ایجوکیشن میں اچھے ہوتے ہیں. تو ہمیں نا ہر کسی کو ایک ہی چیز نہیں دینی. مطلب گدھے اور گھوڑے میں فرق ہے. بالکل بالکل. گدھے سے اور کام لینا, گھوڑے سے اور کام لینا ہے. گدھے کو اور کام دینا ہے, گھوڑے کو اور کام دینا ہے. تو یہ ساری چیزیں کرنے کا مقصد مین کہ اب گرووے گلوبل تو ظاہر ایک بزنس اپرچونٹی دے رہا ہے کہ آپ اس میں رہ کے اپنی جو ہے وہ اسکل یوز کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک اچھے لیول پہ لے جا سکتے ہیں, اپنے ان خوابوں کو پورا کر سکتے ہیں جہاں پہ جو آپ کے کہیں پورے نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے, اپنی آپ ایک جو ہے وہ معاشی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں. دوسری اگر میں بات کروں یہاں گرووے بیکس کی, تو گرووے بیکس کو سٹارٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بہت سارے لوگوں کو نا ہماری اس کمپنی سے ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ نا آن لائن ہے, اور آن لائن چیزیں جو ہے وہ اسکیم ہوتی ہیں. خاص طور ہمارے پاکستانیوں کو لگتا ہے, ورنہ دنیا میں ایسا کہیں پہ بھی میں نہیں دیکھا. 10 ملک میں پھر چکا ہوں. ٹھیک ہے, تو ان کا یہ جو سوال ہے کہ یہ فیک ہے, تو پھر میں نے کہا کہ گرووے بیک سٹارٹ کرتے ہیں, اس کے ہم فزیکلی آؤٹ لیٹ بنائیں گے. اب جو ہمارے آؤٹ لیٹ بنے گے, ٹھیک ہے, اس میں پھر ہم اپنی پروڈکٹ نہیں رکھیں گے. ہمارے پاس بہت ساری فیمیل ایسی ہیں جو بیکنگ کرتی ہیں, کوئی کیک بنا لیتی ہے, کوئی براؤنی بنا لیتی ہے. اس طرح کی جو گھر میں خواتین اچھے لیول پہ کام کر رہی ہیں, جو پہلے بھی آن لائن کام کر رہی ہیں, ان کے پاس کوئی کلائنٹ نہیں ہے, تو کیوں نہ ہم اپنا ایک برانڈ رجسٹرڈ کریں, ہم ان کی پروڈکٹ اپنے اس برانڈ پہ رکھ کے بیچیں اور ان کو فائدہ دیں, تاکہ ان کی سیل انکریز ہو, اور اس سے ان کی جو سکل ہے اس کا بھی ان کو فائدہ ہو. وہ سکل کو مزید جو ہے وہ پالش کریں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اپڈیٹ کریں, اپنے اس سیٹ اپ کو اچھا کریں, تاکہ ان کی سیل, ظاہر ہے جب آپ کے پاس سیل ہوتی ہے تو پھر آپ کے سیٹ اپ بھی اچھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب آپ کی سیل نہیں ہے تو پھر آپ کا سیٹ اپ بھی محدود ہی رہتا ہے. تو وہ جو خود سے کچھ کر رہی تھی, میں آپ کو بھی یقیناً پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے
کہ ان کے پاس مہینے میں 8-10 آرڈر آتے ہیں. جب وہ ہماری کمپنی کے ساتھ اٹیچ ہوں گی تو وہی 10 سے 100 ہو جائے گا, 100 سے 1000 ہو جائے گا, 1000 سے 50,000 لاکھ تک بھی جائے گی بات. اب ظاہر سی بات ہے جو ہی آرڈر پڑے گا ان کا فائدہ بھلے ہم تھوڑا بھی دیں لیکن وہ ان کو زیادہ ملے گا کیونکہ آرڈر زیادہ ہے نا. دیکھو فائدہ آپ کے پروفٹ پہ نہیں ہوتا, آپ کی سیل پہ ہوتا ہے. اگر آپ کی سیل بڑی ہے آپ کا پروفٹ تھوڑا بھی ہو تو بہت زیادہ ہو جاتا ہے, اور اگر آپ کی سیل نہیں ہے اور آپ کو بہت زیادہ بھی پروفٹ ملے تو وہ کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو پھر ان لوگوں کو ہم نے جو ہے وہ یہ موقع دیا کہ وہ لوگ ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس گرو بیکس میں ایسی فیمیل جو گھروں میں بیٹھی ہیں جن کے پاس سکل ہے لیکن کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے, کوئی ایسا برانڈ نہیں ہے جو ان کو پروموٹ کر سکے, تو ان کو پھر ہم نے موقع دیا. پھر یہ پورے پاکستان میں ہم سٹارٹ کریں گے, مین کے گرو کراچی سے سٹارٹ لیں گے, لاہور, اسلام آباد, فیصل آباد, گجرات, گجرانوالہ, سیالکوٹ, کوئٹہ, اس کے بعد جو ہے وہ ساہیوال کریں گے, ملتان کریں گے, باولپور کریں گے, جتنے بھی بڑے مطلب ڈسٹرکٹ ہیں ان میں ہم جو ہے وہ ہر جگہ جائیں گے اور لوگوں کو سپورٹ کریں گے. ٹھیک ہے, اس میں برانڈنگ ہماری ہوگی, ٹینڈنگ ہماری ہوگی, آؤٹ لیٹ ہمارے ہوں گے, پروڈکٹ ان کے بک رہے ہوں گے. تو یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے اور اس میں ہمیں جو بہت اچھا رسپانس ملا ہے. دوسری اگر میں گرو ایجوکیشن کی بات کروں تو گرو ایجوکیشن کو لے کر جو میرا کنسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس میں اپنا ایک ایجوکیشن سسٹم بھی بنانا ہے. گرو کمیونٹی کے جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کے بچوں کے لیے اسکول, ان بچوں کے لیے کالجز, ان بچوں کے لیے یونیورسٹی, یہ سب کچھ ہم نے بنانا ہے. یہ آج میری ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے, ایک وقت بعد یہ ویڈیو خود بولے گی کہ جو اگر میں نے بولا تھا تو میں نے اس پہ عمل بھی کیا. تو ہمارے پاس بہت زیادہ پروفیشنل لوگ ہیں, ایجوکیٹڈ لوگ ہیں جو کسی ادارے کے ساتھ منسلک ہیں. پھر ہم ان کو یہ اپرچونٹی دیں گے کہ وہ ہمارے اس ایجوکیشن سسٹم کو جوائن کر سکیں. ہم اپنے فزیکل جو ہے اسکول بھی بنائیں گے, کالجز بھی بنائیں گے, یونیورسٹیز بھی ہوں گے, اور اس کے علاوہ ہمارا ایک آن لائن بھی اکیڈمک ٹائم کاؤنسلنگ ٹائپ کا نا ایک چینل بھی ہوگا جس کے تھرو ہم لوگوں کی آن لائن کاؤنسلنگ بھی کریں گے. تو یہ بھی ایک اچھا انیشیٹو ہے اور اس میں بھی یقیناً آپ بہتر جانتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایک اچھے لیول پہ پرفارم کریں گے اور لوگوں کو فائدہ ہوگا. ان کے جو ہمارے ساتھ لائف ٹائم جڑے رہیں گے لوگ, ان کے بچوں کے لیے ایجوکیشن, ان کے میڈیکل, ہر چیز کمپنی نے ڈیزائن کر رکھی ہے اور انشاءاللہ ہوگی. اس کے بعد اگر میں گرو فاؤنڈیشن کی بات کروں تو فاؤنڈیشن کا بھی یہی مقصد ہے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, جن لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ہم بزنس کر رہے ہیں, ان کے بزنس میں خدا نہ خواستہ کوئی ٹریجڈی ہو جاتی ہے یا کوئی ابھی اتنے اچھے لیول پہ نہیں گیا کہ وہ اپنی شادی کا فنڈ افورڈ کر سکے, یا وہ اگر آلریڈی شادی شدہ ہے تو اس کا کوئی بچہ بیمار ہے یا اس کا والد بیمار ہے, والدہ بیمار ہے, تو وہ اسٹیج پہ جو ہے نا ان کو ہیلپ کر سکے. تو گرو فاؤنڈیشن جو ہے وہ اس کا ایک ہمارا کرائیٹیریا ہے. ظاہر سی بات ہے کوئی اتنی بڑا تو فنڈ ہم کسی سے تو فنڈنگ لے نہیں رہے, ہماری اپنی فنڈنگ ہوتی ہے, وہ قطرہ قطرہ ہم اکٹھا کرتے ہیں اور پھر 2-4 لوگوں کو مہینے میں ہم دیتے ہیں. تو وہ یہ ایک مقصد ہے کہ لوگوں کو ہیلپ کی جائے, کسی جگہ کوئی سٹک نہ ہو, مین کہ کوئی مایوس نہ ہو. یہ مین مقصد یہ ہے کہ کوئی انسان زندگی میں کسی بھی حادثے کو لے کر وہ اتنا نیچے نہ گر جائے کہ اس کو زندگی جو ہے وہ بے رنگ نظر آنے لگ جائے. تو اس زندگی کو بے رنگ ہونے سے بچانے کے لیے ہم نے گرووے فاؤنڈیشن رکھی ہے. تو اس کا بھی بہت سارے لوگ فائدہ لے چکے ہیں, بہت ساری میڈیکل میں بھی ہم ہیلپ کر چکے ہیں, بہت سارے لوگوں کو شادی کی مد میں ہم ہیلپ کر چکے ہیں, بہت سارے اسٹوڈنٹ کو ہیلپ کر چکے ہیں. تو آپ کے سامنے چیزیں الحمدللہ بہترین ہوئی. اس کے علاوہ اگر میں مزید یہاں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں, کلودنگ میں جائیں گے. بہت سارے بچے بچیاں ہمارے پاس ہیں جو یہ سٹیچنگ کا جن کو کام آتا ہے, ان کی سلائی کر لیتے ہیں. ان کو ہم اپنے برانڈ کا جو ہے وہ کپڑا دیں گے, ان سے ہم جو ہے وہ سٹیچ کروائیں گے, وہ سیل کریں گے, اس سے جو ہے وہ ان کو پروفٹ دیں گے. تو ان کی بھی ظاہر ہے جتنی سیل بڑھے گی ان کو پروفٹ ہوگی. فکس یہاں ہم نے نوکری والا کوئی بھی مائنڈ سیٹ نہیں دینا, کمیشن بیس کام ہے. جتنا زیادہ وہ ایفرٹ کرتے جائیں گے اتنے زیادہ وہ کمیشن لیتے جائیں گے, اتنا اپنی زندگی کو کامیاب بناتے جائیں گے. دنیا میں جتنے بھی لوگ کامیاب ہیں وہ کمیشن بیس سے کامیاب ہوئے ہیں, وہ نوکری سے یا وہ فکس چیزوں سے نہیں ہوئے. تو کمیشن بیس کام ہے اور اس میں یقیناً ان کو بھی فائدہ ہم دیں گے. اس میں بھی ہم اپنی انڈسٹری میں جائیں گے, گرو ٹیکسٹائل بنے گی, ہم اس کو بھی ایکسپینڈ کریں گے, چیزیں بڑھائیں گے. چونکہ میرا اپنا ٹیکسٹائل کا 6 سال کا ایکسپیرینس ہے, جو میں فیکٹری میں جو کام کرتا رہا ہوں میں نے کپڑے والا ہی کام کیا ہے.
تو مجھے اچھا پتا ہے کپڑے کی کوالٹی اور کس طرح بنتا ہے کیسے بنتا ہے. وہ میں نے جو ہے وہ فلور کلیننگ سے لے کر میں سپروائزر تک گیا اس فیلڈ میں. تو وہ تو میرا ایک کہہ لو شعبہ رہا ہے نا. میں اس میں تو اچھے سے جانتا ہوں کہ کس طرح چیزیں کرنی اور کہاں سے ہوتی ہیں. ایکسپیرینس کام آئے گا. جی. اور اس کے علاوہ ہم ہوٹلنگ میں جائیں گے, ہم اپنے گیسٹ ہاؤس بنائیں گے, اس کے علاوہ ہم اپنے ریسٹورنٹ بنائیں گے, اپنے کیفے بنائیں گے. ساری بالکل چیزیں بالکل انشاءاللہ یہ سب کی سب ہماری ٹیم کے لیے. آپ تو اس بات سے واقف ہے کہ میرے پوری کمپنی میں میرا کوئی اپنا فیملی ممبر نہیں ہے. بالکل بالکل ایسے دنیا ہی. کی شاید کوئی واحد کمپنی ہوگی جس کے اندر میرا کوئی بلڈ ریلیشن والا کوئی بندہ نہیں ہے, جس میں نہ میرا کوئی بھائی, نہ کزن, نہ کوئی اور کوئی فیملی ممبر. الحمدللہ سارے آپ جیسے دوست ہیں جی جی بالکل. جو ہمارے ساتھ لوئل ہیں, انہی کے اوپر یہ ساری چیزیں کرنی ہیں. ان کی گرو وے ایجوکیشن کسی کا پروجیکٹ ہوگا وہ ہماری کمپنی کا بندہ ہوگا. ریسٹورنٹ کسی کے ہم حوالے کریں گے وہ ہماری کمپنی کا بندہ ہوگا. اسی طرح ہم جو ہے وہ گیسٹ ہاؤس والا کام کسی کے حوالے کریں گے وہ ہماری کمپنی کا ہوگا. گرو وے فاؤنڈیشن والے میں آپ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں ماشاءاللہ, وہ بھی آپ ہماری کمپنی کے بندے ہیں نا, کوئی میرے رشتہ دار تو ہے نہیں. ہم تو سوشل میڈیا سے ایک دوسرے کو جاننے لگے ہیں. بالکل بالکل ایسے اور ہی. آج آپ ماشاءاللہ اتنی اچھی چیئر پہ بیٹھے ہیں اور اللہ پاک آپ کو بد سے بچائے. الحمدللہ آپ کی بدولت ہے سب. ہاں, اس کی ایک مثال آپ بھی ہے نا, آپ کے سامنے ہی ہے نا. ان کے جی جی یہ چیزیں نارمل نہیں ہیں. ایسے ہی ہے سر. تو گرووے اس میں ظاہر ہے تو آپ کہ گرووے گلوبل نے دی ہی ہمیشہ اپرچونٹی ہے, لوگوں کو روزگار دیے ہیں, مواقع ہاں, دیے ہیں. تو یہ وہ تو مطلب امید ہے جو باہر نہیں مل رہی ہمیں معاشرے میں ہاں نا. بالکل. تو یہ اس امید کے پیدا کر دینا بھی نیکی ہے. جس سر طرح بڑا کسی مزہ کے آیا. اندر وسوسہ پیدا کر دینا ظلم ہے نا, اسی طرح ہاں کسی کے اندر امید پیدا کر دینا ایک بہت بڑا نیک کام ہے. بالکل بالکل بالکل. تو جو لوگ پریشان ہیں, ڈسہارٹ ہیں, یا جن کو کوئی عزت نہیں مل رہی تھی وہ ہمارے پاس آئے نا, ہم تو عزت اپنی آپ کے حوالے کر دیں گے. آپ ہمیں ایک بار آزمائے تو صحیح نا. وہی بالکل بات نا, آواز دے کے دیکھ لو شاید کہ کہ وہ شاید ورنہ یہ عمر بھر کا سفر آئے گا. آپ ہمیں ایک بار آواز تو دے کے دیکھیں نا. دیکھیں ہم اپنے وہ دل بچھا دیں گے. وہ ایک شعر یاد آ گیا, جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی, اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی, ہم نے دل جلا کے سر راہ رکھ دیا. کیا بات. ہم نے اپنا دل جلا کے سر راہ رکھ دیا, اب آپ نے روشنی لینی ہے. جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی. تو اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کب روشنی لینی ہے. ہم اتنے زیادہ سینکڑوں لوگوں کی زندگیوں کو جو وہ بہتر کر چکے ہیں, اور اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. وہی کمال ہے اس ذات کا جس نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے, یہ بے شک بات جس نے دی ہے, یہ اس ذات کا کمال ہے. ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں کہ میں اس کمپنی کو لیڈ کر سکوں. یہ کمپنی لیڈ کروائی جا رہی ہے, وہ ذات بہتر جانتی ہے کہ اس کو کس طرح مینج کروانا ہے. اللہ تعالیٰ بالکل اس طرح کے باپ بنا رہا ہے, اس طرح کے راستے دے رہا ہے. ٹھیک ہے, کوئی اگر یہ دعویٰ کرے کہ میں کر رہا ہوں, وہ کچھ بھی نہیں کر رہا, وہ جھوٹ بول رہا ہے. ہم کچھ نہیں کر رہے. ہاں, ہم کچھ نہیں کر رہے, یہ کروانے والی ذات کروا رہی ہے, اور اللہ کے فضل سے کروا رہی ہے. اور اللہ کا بڑا بالکل فضل ہے, اس میں جتنا شکر کریں اتنا کم ہے. کیونکہ عزت اور ذلت اسی ذات کے ہاتھ میں نا, ہم تو کچھ نہیں کر سکتے نا. وہی ذات عزت دینے والی, وہی ذات ذلت دینے والی ہے. اگر عزت دکھ اس کے سکھ وہ ذات دینے والی ہے, تو دکھ بھی اسی کی ذات کا ہے, تو وہ بھی قبول کرنا چاہیے. وہ اگر کہیں دکھ دے تو ہمیں قبول ہے, اگر وہ کہیں سکھ دے گی, کوئی خوشی دے گی تو بھی قبول ہے. غم بھی قبول ہے, خوشی بھی قبول ہے. یہ بالکل. ایک رائٹر کی لکھی ہوئی دو باتیں ہیں. مین کہ اگر ہم خوشی مانتے ہیں نا کہ اللہ کی طرف سے, کوئی اگر غمی بھی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے قبول ہے. اللہ کے توکل کا ایک یہ بھی تقاضا ہے اللہ کے اوپر جو ہم توکل کرتے ہیں, کہ اگر خوشی ہے تو غم بھی قبول کرنا چاہیے, شکر کرنا چاہیے اس پہ بھی. اللہ تو نے مجھے اس قابل سمجھا, میں شکر کرتا ہوں. اس پہ بزرگ بھی کہتے ہیں کہ جہاں پہ عام انسان صبر کرتا ہے, وہاں پہ اللہ کا ولی, اللہ کا نیک بندہ شکر کرتا ہے. یا اللہ تو نے مجھے غم کے قابل سمجھا. بالکل. یہاں لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ میں 1 منٹ میں زیرو کر دوں گا. بھائی تم کون ہوتے ہو زیرو کرنے والے؟ ایسے میں نے بہت سارے دعوے سنے, 10-12 لوگ دعوے کر کے گئے تو آج خود زیرو ہے. خیر کہتے ہیں اللہ پاک ہمیں عاجزی دے اور ہمیں ایسے جملے بولنے سے جو وہ بچائے جو کہ ہمارے حق میں بہتر نہیں. بالکل خیر آپ کوئی اور بات کریں کوئی. آپ ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ ساری طاقتیں دنیا کی مل جائے نا, اور وہ مل کر بھی آپ کو فائدہ دینا چاہیں تو وہ نہیں دے سکتی جب تک اللہ نہ چاہے.
اور جب تک ساری طاقتیں بہت بڑے عالم ہیں، ان کی بات ہے اور انہوں نے کی بات کی، اور یقیناً وہ قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں کہ دنیا کی تمام طاقتیں مل کر آپ کو فائدہ دینا چاہیں تو نہیں دے سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، اور دنیا کی تمام طاقتیں مل کر آپ کو نقصان کرنا چاہے تو تب تک نہیں کر سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. تو یہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے، اور اسی پہ میں الحمدللہ قائم ہوں کہ مجھے کبھی بھی کسی کا خوف نہیں ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. سر بڑا مزہ آیا آپ سے بات کر کے، اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ اتنا وقت گزر گیا، مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے آپ سے بات کر کے. تو بڑا شکریہ سر، بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. ایک آخری پیغام آپ ہمارے لوگوں کو کیا دینا چاہیں گے؟ میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ جب معاشرے سے ہٹ کے کوئی نعرہ لگائیں گے نا، کہ آپ کو بڑا سوچیں گے، بڑا بولیں گے، تو آپ کی مخالفت ہوگی، اور مخالفت باہر سے نہیں ہوگی، آپ کے گھر سے ہوگی. پہلی مخالفت گھر سے ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو اس مخالفت کی فکر کیے بغیر اپنے اس ٹارگٹ، اس خواب، اس ویژن کو پکڑے رکھنا ہی اصل میں آپ کی کامیابی ہے. کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں، روز چیزیں بدلتے ہیں، روز رشتے بدل رہے ہیں، روز سوچیں بدل رہے ہیں، روز جو ہے وہ کمپنیاں بدل رہے ہیں، روز جو ہے وہ طریقے بدل رہے ہیں. تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا. میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو سنی تھی، بروس لی کے بارے میں کہا گیا. بروس لی کہتے ہیں کہ بروس لی وہ بندہ ہے جس کا ایک پاؤں کوئی کہا جاتا ہے 1 یا 2 انچ چھوٹا ہے دوسرے پاؤں سے. اب یہ ایک بڑی کہہ لو کمنگ ہے، لیکنگ ہے اس کی. اس کو یہ بھی تو سوچ کے بیٹھ جاتا ہے کہ شاید میں مطلب کہہ لو کہ مزدور پیدا ہوا ہوں، یہ بھی تو وہ سوچ سکتا ہے، لیکن اس نے اس مزدوری کو اپنی کامیابی میں بدلا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بندے سے ڈر نہیں لگتا جس کے پاس 10,000 آئیڈیاز ہیں، مجھے اس بندے سے ڈر لگتا ہے جس کے پاس ایک آئیڈیا اور اس میں وہ اتنا ایکسپرٹ ہے کہ وہ 10,000 مرتبہ پریکٹس کرتا ہے اس کی. ٹھیک ہے؟ تو آپ اپنی چیز میں ایکسپرٹ تو بنیں. جب آپ ایکسپرٹ نہیں بنتے، کسی جگہ رکتے نہیں ہیں، مین کہ مسلسل ایک قطرہ بھی کسی جگہ گرتا رہے نا تو وہ پتھر کا سینہ چیر دیتا ہے. ایسا ہی ہے، بالکل. اور آپ ایک بار کوئی ٹینکر بھی الٹا دیں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ مسلسل ایک قطرہ جب کسی جگہ گرتا رہتا ہے وہ اپنا اتنا بڑا امپیکٹ چھوڑتا ہے کہ وہ اس پتھر کا سینہ چیر دیتا ہے. آپ کا وہ مسلسل قطرہ جو ہے وہ محنت کا وہ جاری رہنا چاہیے. جب آپ کہیں رک جاتے ہیں کسی کی باتوں میں، کسی کے جذبوں میں، کسی کی رکھ رکھاؤ میں، پھر آپ کی گروتھ بھی رک جاتی ہے. ایک بات مجھے یہ سمجھ آ گئی تھی کہ میری قبر میری ہے، اس میں کسی نے نہیں جانا. میرا دکھ میرا ہے، اس کا کسی کو بھی دکھ ہونے والا نہیں. میری خوشی میری ہے، اس کی کسی کو خوشی ہونے والی نہیں ہے. جب آپ یہ چیزیں خود کے بارے میں سمجھ لیتے ہیں پھر آپ لوگوں کو بھی سمجھنا سیکھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جب آپ اپنا کوئی نقصان نہیں کرتے پھر آپ دوسروں کا بھی نقصان نہیں کرتے. جو انسان اپنا نقصان کرتا ہے اصل میں وہ دوسروں کا نقصان کرتا ہے. ہم دوسروں کو دھوکہ نہیں دیتے بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں نا، فراڈی لوگ ہوتے ہیں، چیٹر لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی کے ساتھ چیٹنگ نہیں کر رہے ہوتے، وہ اپنے ساتھ چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ خود کے ساتھ لوئل نہیں ہے، خود کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہے. تو جو انسان خود کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہے، جو کسی کی خامی بیان کر کے خود کی خوبی بتانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ خوبی نہیں ہے، وہ خامی ہے. بالکل. ٹھیک ہے؟ جیسے ہمارے خلاف بہت سارے لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی، یوٹیوب پہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ خود کو مشہور کرنے کے لیے ہمیں بدنام کر کے خود کو جو ہے وہ عام کرنا چاہ رہے ہیں، خود کو مشہور کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ میں کہتا ہوں ایک چیپ حرکت ہے اور ایک کم ظرف ہونے کی حرکت ہے کہ آپ کسی کے اوپر جو ہے وہ بہتان لگا کے اور خود کو جو ہے وہ ایک نمایاں انسان ثابت کرنا چاہیں یا خود کو ایک بہترین انسان ثابت کرنے کی کوشش کریں. یہ میں کہتا ہوں کہ گھٹیا انسان ہونے کی نشانی ہے. سر ہمیں تو حکم ہے کہ ہم تو ایپ دوسروں کے چھپانے کا حکم ہے. یہاں پر تو ایسی باتیں بتائی جاتی جو اگلے بندوں میں ہے بھی نہیں. ہم لوگ بہتان ہے نا، اس کو بہتان بولتے ہیں نا کہ آپ کسی کے اندر کوئی عیب نہیں ہے اور اس پہ آپ کو بہتان لگا رہے ہیں، تو یہ غلط بات ہے. ٹھیک ہے؟
پوری دنیا میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے, کوئی کسی کے خلاف بات نہیں, ہر کوئی اپنے اوپر بات کرتا ہے. آپ اپنی اسکل بڑھائے, اپنا نالج بڑھائے, اپنا ایکسپوئر بڑھائے, دنیا کا سفر کریں, ٹریولنگ کریں. آپ کو اگر اتنا ہی مشہور ہونے کا شوق ہے, آپ ٹریولنگ کریں, بلاگنگ کریں, آپ بتائیں, لوگوں کو انفارمیشن دیں اور اچھی انفارمیشن دیں اور آپ مشہور ہوں. آپ کیا کریں گے, ایک کامیاب کمپنی اور ایک اچھی کمپنی کے اوپر کوئی الزام لگا کے خود کو جو ہے وہ کامیاب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, یا خود کو جو ہے وہ آن لائن ارننگ جو ہے وہ مونیٹائزیشن کروانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو یہ آپ کا وہم ہی ہے. جو بھی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس طرح کی چیزیں کرنے سے آپ کبھی بھی کوئی بڑے انسان نہیں بن جائیں گے, آپ چیٹر ہی رہیں گے اور چیپ انسان ہی لگیں گے. آپ کبھی بھی عظیم انسان نہیں. عظیم انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے بل بوتے پہ کچھ کرے, وہ اپنی خوبی پہ جو ہے وہ ایکسپرٹ بنے, مین کہ اپنی ایکسپرٹیز پہ جو ہے وہ کامیاب ہو, نہ کہ وہ کسی کے ایکسپرٹیز میں نقص نکال کو خود کو کامیاب ہونے کا شو کرے. تو یہ اس کی میں سمجھ رہا ہوں سب سے جو ہے وہ چیٹر انسان ہونے کی نشانی ہے. تو اللہ پاک ایسے لوگوں سے اور ایسے رویوں سے اور ایسی نیگیٹیوٹی سے ہمیں بچائے جو بلا وجہ کی نیگیٹیوٹی ہے اور ہے اصل میں کچھ نہیں. بالکل. اور باقی مستقل رہیں اور کوئی بھی کام کریں تو اس کو کنٹینیوسلی کریں. جب آپ کام کو کنٹینیوسلی نہیں کرتے, استقامت نہیں ہوتی, تو پھر وہ کام آپ کو فائدہ نہیں دیتا. وہ کام آپ کے الٹا آپ کا ٹائم ضائع کرتا ہے. ٹھیک ہے, روز روز یہ جگہ نہ بدلا کریں. روز روز جگہ بدلنے والا مسلمان نہیں رہتا جس کا روز روز کعبہ بدل جائے. ٹھیک ہے, ایک جگہ رہیں اور مسلسل رہیں اور اسی میں لگے رہیں, انشاءاللہ آپ کی زندگی بدلے گی. کیونکہ نیگیٹیوٹی اس معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہمارے خاص طور پاکستان میں نیگیٹیوٹی بہت ہے. مطلب بھائی ایک دوسرے بھائی سے نیگیٹو ہے, والدین جو ہے وہ بچوں سے نیگیٹو ہے, والدین سے نیگیٹو ہے, رشتے دار ایک دوسرے سے نیگیٹو ہے, محلے دار نیگیٹو ہے, شہر نیگیٹو. اس طرح کی نیگیٹیوٹی, ہم نے اس نیگیٹیوٹی کو کم کرنا ہے. ہم نے کسی کے کردار پہ بات نہیں کرنی, کسی کے اندر عیب نہیں نکالنے, کسی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا, جھوٹ نہیں بولنا, منافقت نہیں رکھنی. ہمیں جو قرآن و حدیث کی طرف سے جو درس دیا گیا, ہم نے اس کے مطابق رہنا ہے. یقیناً آپ کامیاب بھی ہوں گے اور آپ کا ایک نام بھی ہوگا. جب آپ لوگوں کے راستوں میں رکاوٹ بنیں گے, لوگوں کے اوپر بہتان لگائیں گے, تو آپ کیا آپ کی کامیابی ہے؟ مطلب آپ کسی کو بدنام کرنے میں کامیابی سمجھتے ہیں, تو یہ کامیابی نہیں ہے. آپ اپنی اصلاح کریں, آپ اپنے آپ کو پڑھیں, قرآن مجید پڑھیں, حدیث پڑھیں, مطالعہ کریں, خود کی اصلاح کریں, تاکہ آپ کی زندگی صحیح ڈائریکشن میں آئے. تو اس طرح کے لوگوں کو یہی میں کہنا چاہوں گا کہ اپنے آپ کو صحیح ڈائریکشن میں رکھیں. جب آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہوگی, آپ یقیناً آنکھیں بند کر کے بھی چلیں گے تو آپ اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اتنا زیادہ وقت دے دیا ہمیں, اور آپ کو جو لوگ کالز کر رہے ہیں وہ بھی آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے یقیناً. جی بہت شکریہ. اور آخری شعر کے ساتھ میں نا اجازت چاہوں گا, اور کوئی آپ نے بات اور پوچھنی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. نہیں سر, آپ اپنے شعر کے ساتھ احترام کریں. یاد رکھے گا زمانہ برسوں ہم کو, یاد رکھے گا زمانہ برسوں ہم کو, جیسے ہم نکلے ہیں ویسے کم نکلے ہیں. تو ڈھیر ساری دعائیں آپ سبھی دوستوں کے لیے, اور آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا, اور میں نے بھی بڑا ٹائم مینیج کیا آپ لوگوں کے لیے. اور آپ لوگوں کا میں ہمیشہ مشکور رہوں گا کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا, اور فیصل صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے یاد رکھا. باقی اللہ پاک ہم سب کو جو ہے وہ خیر کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے, اور خیر کے راستے پہ چلنے والوں کے ساتھ چلائے. کیونکہ ہماری دنیا اچھی ہے تو ہماری آخرت بھی اچھی ہونی چاہیے. تو دنیا کو اچھا کریں گے تو یقیناً آخرت بھی اچھی ہو جانی. اور دو ہی چیزیں, ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد ہے. اگر ہم انسانوں کے ساتھ ظلم زیادتی کریں گے تو اس کی اللہ نے معافی نہیں دینی, اس کی انسانوں نے معافی دینی. تو اگر کوئی اللہ کی ہمیں کمی بیشی ہے تو ہم نے وہ اللہ سے معافی مانگی. ہم دونوں چیزوں کو مکس نہ کریں, انسانوں کے ساتھ انسان بن کے رہیں, اور ان کا دوست بن کے رہیں, ان کے خیر خواہ بن کے رہیں. یہی نبی پاک کی زندگی ہے, اور یہی نبی پاک نے ہمیں درس دیا ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو قرآن و حدیث پہ جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق دے, اور ہمیں ہمارے دلوں میں رحم پیدا کرے, ہماری زبان کو میٹھا کرے, اور ہماری آواز کو نرم کرے کہ کوئی ہماری آواز سے بھی ڈرے نا.
مجھے اجازت دیں. اوکے, اللہ حافظ. بہت شکریہ, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا. لیڈرز ٹاک کی ایپیسوڈ 1 کا ہم اختتام کرتے ہیں. مجھے خوشی ہوگی آپ سب لوگوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کے ہماری اس کنورسیشن کو سنا. آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی ایپیسوڈ 2 کے ساتھ اور ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. تو تب تک آپ سب لوگ بھی اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.